بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز فار ایور کی اچھے اور پیارے سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو اپنے خاص فضل و کرم میں رکھے۔ آج ہم ایک مکمل ناول پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بہار دستک دے رہی ہے، جس کی مصنفہ ہیں حیا بخاری۔ چلیں مزید وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنا آج کا ناول شروع کرتے ہیں۔ معاملہ واقعی ہی بہت بڑا تھا کیونکہ عزت کا معاملہ تھا، پھر بھی انہیں یقین تھا کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ وہ ان کا مان تھا، فخر تھا۔ اس کے حسن یوسفی اور عطاء اسماعیلی جیسی خوبیوں کا تو زمانہ گواہی دیتا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانوں پہ پرواز کرنے والا ان کا شہین بیٹا کیا اس قدر پتال میں گر سکتا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تب ہی پورے اعتماد سے وہ اپنے بھائی کے ہمراہ جرگہ میں شامل ہوئی تھی۔ بھائی مردوں کے میں جا بیٹھے تھے اور ان کا بیٹا بھی، جس کا اونچا سر ان کے یقین کے لیے بہت بڑی ڈھارس تھا۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ تب ہی وہاں وہ سیمی سی چڑیا جیسی لڑکی لائی گئی۔ یہ لڑکی بھی معصوم ہے، ان کے دل نے گواہی دی۔ وہ مزید الجھی۔ قرآن پاک لایا گیا۔ لڑکے نے ہاتھ رکھ کے قسم کھائی، وہ بے گناہ ہے، کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا۔ گواہوں کو اکٹھا کیا گیا، سب نے ان دونوں کے گناہ کا اقرار کیا۔ لڑکی کے سامنے قرآن لایا گیا۔ اس نے ساتھ کھڑی عورت کے کان میں کچھ کہا، قسم واپس لے گئی اور بیان لایا گیا۔ ڈری سہمی چڑیا میں اچانک ہی اعتماد آیا تھا۔ اس نے بغور سامنے کھڑے مغرور سی شخصیت والے اس لڑکے کو دیکھا اور نظریں جھکاتے ہوئے گناہ کا اقرار کیا، اپنے اور اس لڑکے کے تعلقات کا اقرار کیا۔ لڑکے کا سر جھکا نہیں تھا اور تن گیا، اور اس کی ماں، محبت بہار کے موسم کی طرح ہوتی ہے، بے کل کر دینے والی، من آنگن میں ایک سرگوشی بھر دیتی ہے جس میں ننھی سی اداس بھری کسک بھی شامل ہوتی ہے۔ بالکل ایسی ہی حالت آج کل اس کی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، ہاں مگر کسی کو دیکھ کر بے اختیاری دل کے اپنا ہونے کی گواہی دے تو محبت ہی ہوئی نا۔ جب وہ کبھی آپ سے ہم کلام نہ ہو مگر ہمیشہ اس کی صدائیں دل کی دھڑکن کی وادی میں گونجتی رہیں تو محبت ہی ہوئی نا۔ وہ ابھی تسلیم نہیں کر پا رہی تھی، مگر یہی محبت تھی جو آج کل اس کے دل پہ پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ دھڑکنیں اس کی تھی، اس پر مہر کسی اور کی۔ دن لمبے ہو رہے تھے، تبھی سورج کی تمازت میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہونے لگا تھا۔ اسے دھوپ سے سخت الرجی تھی۔ ذرا دیر دھوپ میں ٹھہرنے سے چہرے اور گردن پر جگہ جگہ سرخ دھبے سے پڑ جاتے۔ تبھی اس کی کوشش ہوتی کہ گھر کے کام کاج جلدی نپٹا کر سحر آنٹی کے پاس چلی جائے۔ اس کی اس جلد بازی کی ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ تھا اسید مسعود۔ اس نے تیزی سے کام نپٹائے، حلیہ درست کیا، بڑی سی چادر لے کر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ کر اس نے سامنے لگے وال کلاک پر نظر دوڑائی۔ 8:15 ہو رہے تھے، مطلب اسید مسعود گھر سے نکلنے والا ہوگا۔ گھر کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے وہ ساتھ والے گھر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ مین گیٹ کھلا تھا، جس کا مطلب تھا اسید مسعود ابھی گھر پر ہی تھا۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے، تبھی گھر کا اندرونی دروازہ کھلا تھا اور ایک ہاتھ موبائل کان سے لگائے بہت عجلت میں وہ دشمنے جاں باہر آیا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے بلو جینز پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی، اس کا فیورٹ لباس۔ گھنے بال بار بار پیشانی پر آتے اور وہ مسلسل دوسرے ہاتھ سے موبائل سنبھالے ایک ہاتھ سے انہیں دوبارہ سیٹ کر لیتا۔ ہمیشہ کی طرح ہی اسے آتا دیکھ کر اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ کاش کہ آج وہ اس کا نوٹس لے لے۔ اس نے ہمیشہ کی طرح دعا کی تھی۔ اسید مسعود کی شخصیت میں عجیب سی تمکنت تھی۔ وہ مغرور ہرگز نہ تھا۔ پورے خاندان میں اس کی طرح ہنس مکھ اور اچھے اخلاق والا لڑکا نہیں تھا۔ سب کا خیال رکھنا اس کی فطرت تھی۔ کسی کا بھی دکھ ہوتا تو اسید مسعود سب سے پہلے پہنچتا۔ پھر بھی اس قدر میل جول والی عادت رکھنے کے باوجود اس کی شخصیت میں کچھ ایسا تھا کہ دوسرے کو خود بخود ایک فاصلہ رکھنے پر مجبور کر دیتا۔ کالی بے حد سیاہ چمکدار آنکھیں اور تنے ناکوش اس آبرو کی شخصیت کو ایسا مغرور کر دیتے کہ سامنے والا اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا، مگر اس کی شخصیت کا یہ عنصر کسی کو اس کے ساتھ زیادہ قریب بھی نہ آنے دیتا۔ صفا کو بھی اس کے گھر آتے جاتے 6 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے، مگر آج تک اس نے اسید سے بات کرنے کی ہمت نہ کی تھی۔ وقت جیسے تھم سا گیا، ہمیشہ کی طرح اس پر سحر سا طاری ہوا تھا۔ سانس تک ساکن ہونے لگی تھی۔ وہ قدم بقدم قریب آ رہا تھا اور پلکیں جھپکائے بغیر اس دیوتاؤں جیسی شخصیت رکھنے والے ساحر کو دیکھے جا رہی تھی۔ محبوب کے قدم دھڑکن بن گئے،
हवा, इसके बदन की महक और फिर झोंका जिसे इसे छू कर गुजर गया। वो गाड़ी में बैठ चुका था, अब इसका यहाँ ठहरना फजूल था। वो खामोशी से अंदर चली गई। सहर आंटी सब जगह देख लेने के बाद वो इनको ढूंढती पिछले लॉन की तरफ निकल आई थी और इसकी तवक्का के आन मुताबिक वो पौधों की सफाई में लगी हुई थी। आ गई सफ़ा बेटा? इसे देखते ही नरम सी मुस्कुराहट इनके लबों पर आ गई। आप यहाँ हैं आंटी, और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ चुकी। वो भी मुस्कुराते हुए इनके साथ ही घास पर घुटनों के बल बैठ गई। कई दिनों से सोच रही थी कि मौसम बदल रहा है तो पौधों की तराश खराश कर लूं, मगर कोई ना कोई काम निकल आता। आज फारिग थी तो सोचा ये काम निपटा ही लूं। खाक हो जाना था। अरे नहीं बिटिया, मैं तुम्हारी वजह से ही कह रही थी। तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में इसका कई दिनों से सोच रही थी कि मौसम बदल रहा है तो पौधों की तराश खराश कर लूं, मगर कोई ना कोई काम निकल आता। आज फारिग थी तो सोचा ये काम निपटा ही लूं। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी वजह से ही कह रही थी। तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में तो इसका अक्सर यूं चले आना मुझे अच्छा नहीं लगता, उन्होंने साफ गोई से कहा। सफ़ा के दिल को ढारिस सी हुई। सच बताऊं तो आंटी, जब से कॉलेज से फारिग हुई हूँ अब घर पे अकेले रहते हुए मुझे भी बेहद खौफ आता है। मगर सच में जब से आप लोग यहाँ आए, उन्होंने उठते हुए कहा और कुर्सी पर पड़ा रुमाल उठा लिया। हैरत है आंटी, इतने नौकर हैं आपके, मगर फिर भी आप सारा दिन मसरूफ़ रखती हैं खुद को। वो भी उठकर इनके पास चली आई। खाली जहन शैतान का घर होता है। काम से इंसान मसरूफ़ हो जाता है और फिर अच्छी सेहत के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है बेटा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बीबी जी, वो जी आपके कज़न आए हैं, बुला रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी काम है। तभी सहर महमूद के चौकीदार ने इत्तला दी। तुम्हारी अम्मी तो स्कूल गई हुई थी ना? सहर आंटी ने पुरसोच निगाहों से इसका मलिह चेहरा देखते हुए पूछा। जी आंटी, चचा इनको बता दें कि मैं अभी ज़रूरी काम में मसरूफ़ हूँ, शाम में अम्मी आएंगी तभी आ जाएं। वो सर हिलाकर गया। और सुनो खान काका, इनसे मज़ीद कोई बात ना कीजिएगा, दोबारा यहाँ पैगाम लाने की ज़रूरत नहीं। सहर ने सख्त लहजे में हदायत दी तो सर हिलाता वो वहाँ से चला गया। आई एम रियली सॉरी आंटी, आपको मेरी वजह से। वो वाकई इनकी नाराज़गी से डर गई थी। सहर आंटी को नाराज़ करना किसी तरह इनके लिए मुनासिब ना था, वरना इसका बना बनाया सारा खेल बिगड़ सकता था। सब है, मैं खुद को बिल्कुल महफूज समझने लगी हूँ। सहर आंटी यकीन करें, असीद घर पर अक्सर नहीं होते, मगर जब वो घर पर हों फिर भी मैंने कभी इनकी नज़रों को इधर उधर भटकते महसूस नहीं किया। मेरी ज़िंदगी में कम अज़ कम वो पहले मर्द हैं जिनकी आंखों में औरत का एहतराम देखा है, वरना तो वो ज़रा सा रुकी। सहर के लबों पे मुतमईन सी आसूदा सी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। कितनी लड़कियां आपसे दीनों दुनिया की बातों में रहनुमाई लेने आती हैं, लेकिन मजाल है जो असीद सर किसी को नज़र भर कर देख लें। सच कहा है किसी ने कि हयादार माँ का बेटा बाहया होता है। इसे सिर्फ खवातीन की घर की खवातीन ही नहीं बल्कि दुनिया की सब औरतें इज्जत करना आता है। वो पूरे दिल से सच्चाई बयान कर रही थी और मुस्कुराहट सहर महसूद के होंठों से चिपक कर रह गई। असीद तो मेरा फ़ख्र है बेटा, मेरी ज़िंदगी का सबब है असीद और इसका किरदार। इस पर तो मुझे खुद से बढ़कर यकीन है। वो अपने मुंह से भी कह दे कि वो कोई गलत काम करके आया है तो मैं तस्लीम ना करूं, और सिर्फ यही वजह है कि मैं इतने इत्मीनान से अपने घरों की बच्चियों को कुरान और सुन्नत की तालीम देती हूँ, बिना किसी खौफ और खदशे के। खुद से बढ़कर यकीन है मुझे असीद पर। इनके लहजे में इनके बेटे के लिए फ़ख्र समोया था और लड़कियां भी आना शुरू हो गई थी। तभी इसने भी मज़ीद गुफ्तगू करने से गुरेज किया था। सहर महमूद अपने तख्त की तरफ बढ़ गई। सफ़ा, अम्मी की आवाज़ पर इसे सख्त बेजारी महसूस हुई थी। सारा दिन काम काज करके सिर्फ यही वक्त फारिग मिलता था जब वो अपने पसंदीदा रिसाले पढ़ लेती, मगर अम्मी हमेशा इस वक्त भी इसे ज़रूर पुकारती और वो बस कुड़ के रह जाती। अम्मी ने बाबा के बाद इसे पूरे ऐशो आराम से पाला था, इसे किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दी थी। वो कभी भी इनकी बात पर इनकार ना करती, चाहे दिल में कितनी ही बेजार क्यों ना होती। जी अम्मी आई। अभी भी इसने रोज़ की हाँक लगाई और बेजारी से दुपट्टा लेती बाहर चली आई। साहिर आया था, इसके वहाँ पहुँचते ही सवाल किया। कोफत दुगनी हुई। जी, और फिर आपके स्कूल टाइमिंग्स में? इसने जवाब देते हुए अगले सवाल को भी मद्देनज़र रखा था। तभी जवाब लंबा था। तो क्या मेरे स्कूल टाइमिंग्स में ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं कि मेहमानों को देखो? अम्मी ने तासुफ से इसे देखा।
بالکل ہے، مگر مہمان بھی تو ڈھنگ کے ہوں امی، وہ لاپرواہی سے کہتی ہوئی ان کے ساتھ ہی صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ میری بات صفا، بری بات صفا، کزن ہے وہ تمہارا، پھر اس میں بری بات کون سی ہے؟ پڑھا لکھا ہے، با اخلاق ہے۔ ان کی بات پر وہ ذرا سے رخ پھیر کے بس منہ ہی بنا سکی۔ پھر جب وہ اسید کے دروازے پر چلا آیا تو تمہیں ضرور اس کی بات سننی چاہیے تھی۔ کتنا برا محسوس ہوا ہوگا اسے۔ امی کی بات پر وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ گئی۔ خبیث نے ساری مووی سنا دی ہے امی کو، وہ بڑبڑائی۔ جو کہنا ہے صاف کہو، مکھیوں کی طرح بھنپناؤ مت، امی نے فوراً ٹوکا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر امی آپ جانتی ہیں کہ میں سحر آنٹی کے گھر ڈانس سیکھنے نہیں جاتی، ورنہ ضرور بریک لے کر اس سے بات کرتی۔ میں دینی تعلیم لینے جاتی ہوں۔ ایسے میں سحر آنٹی کے لیکچر کے درمیان سے اٹھ کر جانا بہت کچھ مس کر دینا تھا، تبھی میں نہ جا سکی۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ اس بار وہ خاموش رہی تھی۔ سچ بتاؤں تو امی، دنیاوی کاموں کے لیے تو ہمارے پاس بہت وقت ہوتا ہے، دینی کاموں کے لیے جو تھوڑا سا وقت میں نکال لیتی ہوں، اسے کیوں ضائع کروں؟ مجھے بے حد فائدہ ہو رہا ہے اور میں کسی قیمت پر نیا نقصان نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ راحت خاموش ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں مگر یہ لڑکی انہیں بے حد عزیز لگنے لگی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سارا دن اس کا معصوم اور پاکیزہ سا سراپا ان کی نگاہوں میں رہتا۔ آج کل کے دور میں بھی وہ یوں بڑا سا دوپٹہ اپنے گرد پھیلائے رکھتی، جیسے کسی کی نظریں بھی اس کے شفاف سے سراپے سے چھو گئی تو وہ میلی ہو جائے گی۔ بیٹیوں کی سی انسیت محسوس کرنے لگی تھی وہ صفا سے۔ انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے اللہ نے صفا کے روپ میں ان کی بیٹی کی خواہش پوری کر دی تھی۔ تبھی وہ سب لڑکیوں کے چلے جانے کے بعد بھی اسے اصرار کر کے تب تک اپنے پاس ہی روک لیتی جب تک اس کی امی نہ آ جاتی۔ ابھی بھی وہ ان کے کہنے پر رک گئی تھی۔ سحر نماز پڑھنے گئی تو وہ کچن میں آ گئی اور کچھ باقی پڑے کام نپٹانے لگی۔ امی، میرے سر میں درد ہے، پلیز ایک کپ کڑک سی چائے بنا دیں۔ بھاری مدھم لہجے پر صفا کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ بت بنی وہیں کھڑی رہ گئی، یوں جیسے پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اسے اپنے پیچھے کرسی گھسیٹنے کی آواز سنائی دی تھی، مطلب وہ وہاں بیٹھ چکا تھا، اور پھر انگلیاں بجانے کی مدھم آواز کچن میں گونجنے لگی۔ اس نے دھیرے سے ذرا سا رخ پھیر کر دیکھا۔ وہ دائیں ہاتھ سے کنپٹی مسل رہا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ کی انگلیاں مسلسل ٹیبل پر رقص کر رہی تھی، جن کی وجہ سے ہلکی سی تھاپ بھی پیدا ہوتی۔ اس نے اسید کی غیر توجہ محسوس کرتے ہوئے خاموشی سے چائے کے لیے پانی رکھا اور چائے بنا کر دھیرے سے کپ میز پر دھر دیا۔ اس نے اپنے پوری کوشش کی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہونے پائے اور وہ چائے رکھ کر نکل جائے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسید کی نظر کپ پر پڑتے ہی اوپر اٹھی تھی اور ٹھہر گئی تھی۔ وہ ساکت کھڑی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس شخص کی طرف نگاہ کی تھی، جیسے نہ جانے کتنے ہی عرصے سے وہ محبت کا حق سونپ چکی تھی۔ تبھی اسے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ حسن تو بے شک بہت ہو سکتا ہے، مگر یہ معصومیت، یہ پاکیزگی بالکل نہیں۔ اب کی بار اسید کی آنکھوں میں پسندیدگی ابھری تھی۔ صفا کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ سامنے ہی تصویر ہاتھ میں لیے سحر آ رہی تھی۔ کیا ہوا صفا؟ اسے یوں بدحواس دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں آنٹی، وہ بات نہ بنا پائی۔ امی، اصل میں مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کچن میں ہے، میں سمجھا آپ ہیں، میں نے آپ سے چائے کے لیے کہا اور وہیں بیٹھ گیا۔ سر میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ توجہ ہی نہ کر پایا کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بس ان محترمہ نے مجھے چائے تو دے دی، مگر جب میں نے دیکھا تو یہ ڈر کر بھاگ گئی۔ کپ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے بات مکمل کی۔ سحر زور سے ہنس دی۔ تم بھی نہ صفا، ایک طرف تو اتنی تعریفیں کرتی ہو اسید کی، اور آج اگر اتفاق سے تم لوگوں کی بات ہو ہی گئی تو تم یوں گھبرا رہی ہو۔ سحر کی بات نے اسے شرمندہ کر دیا۔ اس نے دل سے دعا کی کہ کاش ان کی بات اسید نے نہ سنی ہو، مگر بات دعا سے پہلے ہی سن لی گئی تھی۔ اللہ اللہ، سچ میں امی میری تعریفیں، واؤ! وہ چہکا۔ صفا پانی پانی ہونے لگی۔ ہاں بھائی، میرا بیٹا ہی ہے اس لائق کہ اس کی اچھی عادات کو سراہا جائے۔ سحر خود سے اونچے بیٹے کے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے بولے۔ حیرت ہے امی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ مسکراتی نظر صفا پر ڈالی گئی۔ اس نے جلدی سے سر پر اوڑا دوپٹہ ذرا سا آگے کر لیا۔ آنٹی، میں چلتی ہوں، امی آ گئی ہوں گی۔ ارے سنو تو، سحر اسے پکارتی رہ گئی، مگر وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ بہت شریر ہو تم، پریشان کر دیا بیچاری کو، سحر مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، سر میں کیوں درد ہے؟ خیریت؟ اچانک ان کو خیال آیا۔ ہاں، اسید چونکا۔ بالکل ٹھیک ہوں امی، چائے بڑی زبردست تھی، پیتے ہی آرام آ گیا۔ وہ چاہ کر بھی دل کی بات ماں کو نہ بتا سکا۔
चंद दिन बाद लाहौर में किसी रिश्तेदार की शादी थी और आज इसे हर हाल में अपने और अम्मी के लिए कपड़े खरीदने थे। तभी वो आज सहर आंटी के घर नहीं गई थी। वो सुबह से ही अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो आए तो वो बाज़ार जाकर अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें ख़रीद सके, मगर 10 बज रहे थे और इसका अभी तक अता पता ना था। अब इसे गुस्सा आने लगा था। तभी डोरबेल पे वो तकरीबन भागती हुई दरवाजे पे पहुंची और एक झटके से गेट खोल दिया था और अगले ही लम्हे इसे यकीन हो गया था कि गुस्सा वाकई दुगनी मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है इंसान को। गेट से टेक लगाए साहिर ने इसे तीखी निगाह इसके हुलिये पर डाली। इतनी बेकरारी, खैरियत तो है ना तुम तो कहती हो कि अम्मा घर पर ना हो तो किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलती हो। फिर ऐसा कौन आ रहा था कि पूछे बिना ही खट से कुंडी गिरा दी। कमीनी से मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो खबासत से बोला, ये बात मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इसने पल भर में अपना एतमाद बहाल किया। अभी अम्मा जिंदा है मेरा ख्याल करने के लिए, जताता हुआ लहजा। चलो आज माफ़ किया, मगर कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। एक नंबर का ढीठ था वो भी। वो अंदर आने लगा तो सफ़ा ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बताया ना कि अम्मा घर पर ना हो तो मैं किसी को घर में नहीं आने देती। साहिर से बात करते हुए दुनिया जहान की तलखी इसके लहजे में आ समाई। हाँ, तो मैं भी इसीलिए दौड़ा चला आता हूँ कि किसी की बुरी नज़र हमारे घर पर ना पड़े। इसकी मजबूत आहनी बाजुओं के सामने इसकी कोशिशें नाकाम ठहरी थी। वो अंदर आ गया था। सफ़ा का दिल घोड़े की तरह सर पर तोड़ने लगा। न जाने क्यों इसे इसका चाचाजाद से बेअंदाज खौफ महसूस होता था। यही तो मसला है कि ये एक बुरी नज़र किसी और की बुरी नज़र से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक खौफनाक है। वो बुड़बुड़ा कर रह गई। अच्छा अंदर चल, चाय बना दे। क्या यहीं से टरखाएगी? इसने अचानक ही इसका हाथ थाम लिया। सफ़ा यूं उछली जैसे 100 वाट का करंट लगा हो। खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी जुर्रत की हो तो। इसने यूं दुपट्टे से हाथ रगड़ा जैसे कोई अनदेखी गलासत साफ कर रही हो। वाह जी, गुस्से में तो और प्यारी लगने लगती हैं, कसम से। सफ़ा का दिल चाहा इसके मुंह पर थूक दे। तभी गेट पर आहट महसूस हुई। इसकी दोस्त सवेरा थी। कहाँ मर गई थी तुम? जल्दी नहीं आ सकती थी? सारा गुस्सा सवेरा पर निकल गया। वो बेचारी बस हूँ हाँ करती रह गई। अब बाहर निकलो ताकि मैं ताला लगा सकूँ। बाकी घर वैसे भी लॉक्ड है। इसने रूखे से अंदाज में साहिर को मुखातिब किया। इसने एक तेज़ नज़र सफ़ा पर डाली। वादा रहा, सारे कसबल निकाल दूंगा, बस मौका मिलने दे। जाते जाते भी वो इसे धमकी देकर गया था और फिर सारा दिन वो बेजार ही रही। शॉपिंग से लेकर घर के हर काम में इसने कुछ न कुछ बिगाड़ दिया था। अम्मी बोलती रहेगी मगर वो खामोश ही रही। क्या मतलब अम्मी, मैं आपके साथ नहीं जा रही? वो शॉक्ड थी। इसे लगा जैसे इसने कुछ गलत सुना हो। कह दिया ना सफ़ा, बार बार एक बात के पीछे ना पड़ जाया करो, राहत ने इसे समझाते हुए कहा। वो लड़की इन्हें जिद करने लगी थी। मगर अम्मी, मसला क्या है? मैं क्यों नहीं जा सकती आपके साथ? फिर मैं यहाँ अकेले क्या करूँगी इतने दिन? वो खासी परेशान थी। दिन में तो खैर पहले भी वो आदी थी, मगर इस तरह सारा दिन और फिर रात इसकी जान निकलने लगी। क्योंकि मैं तुम्हें हर अरे गहरे की शादी में नहीं लेकर जा सकती, उन्होंने साफ जवाब दिया। हाँ, और यूं हर अरे गहरे के साथ छोड़ सकती हैं, वो तड़पी। वो अरे गहरे नहीं, तुम्हारे अपने हैं। फिर साहिर और समन दोनों ही तुम्हारे पास होंगे, तो तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे इन दोनों पर भरोसा है, उन्होंने कतई लहजे में कहा। और रही बात साहिर की, तो वो कोई अजनबी नहीं है, तुम्हें पसंद करता है। अनकरीब तुम दोनों एक होने वाले हो, सो अच्छा है कि इसका जिक्र इज्जत से किया करो। अम्मी ने जैसे इसके सर पर बम फोड़ा। मगर मुझे वो ज़रा बराबर भी पसंद नहीं, वो बेख्तियार बोली। राहत ने एक कड़ी निगाह की थी। मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे लिए वो ये सब करने का इख्तियार रखती हूँ जो मुझे बेहतर लगे। वो बेबसी से लब काटने लगी। इसे तो फ़र्क पड़ेगा ना मेरी पसंद नापसंद से, वो कुछ सोचते हुए बोली। इस बात की भिनक भी पड़ी ना इसे तो दुनिया देखना, मैं हशर कर दूंगी तुम्हारा। अब की बार उन्होंने गुस्से से कहा था। मगर अम्मी, मेरी ज़िंदगी है, ये कहाँ का इंसाफ है कि इतना बड़ा फैसला मेरी मर्ज़ी के बगैर किया जाए? वो मुंह बसोरने लगी। सफ़ा, इसकी तवक्को के मुताबिक वो इसे रोता देखकर फ़ौरन नरम पड़ी। तुम जानती हो बेटा, तुम्हारे बाप के बाद मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हारी परवरिश की है। ये ठीक है कि तुम्हारी मर्ज़ी ज़रूरी है, मगर बाज़ फ़ैसले माँ बाप ही कर लें तो बेहतर होते हैं। मगर अम्मी, उन्होंने कभी हमारा कब साथ दिया? अब जब हमारे हालात कुछ बेहतर हुए तो आ गए हैं प्यार जताने। वो भी आज सारे हरबे आजमाना चाहती थी। अब तो आ गया ना, बस मेरे लिए काफ़ी हैं। फिर वो तुम्हारा अपना खून है,
ماریں گی بھی تو چھاؤں میں رکھ کے۔ راحت کی بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اللہ اللہ امی، اس قدر زیادتی! وہ صدمے کے مارے بول ہی نہ پائی۔ صفا اب 1-2 لگا دوں گی تمہیں، دماغ خراب مت کرو میرا، جاؤ جا کر کام کرو، میں نے پرچے بھی چیک کرنے ہیں ابھی۔ انہوں نے گویا بات ہی ختم کر دی اور وہ اداس سی وہاں سے پلٹ گئی۔ اسید کے آفس کے کچھ لوگ آ رہے ہیں کھانے پر، تم آج شام میری مدد کرنے آ سکو گی؟ وہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نکلنے لگی تھی کہ سحر نے اسے روک دیا۔ جی ضرور آنٹی، امی آ جائے میں ان کو کھانا دے کر فوراً آ جاؤں گی، انہوں نے تابعداری سے جواب دیا۔ وہ 3 ڈشز تو لازمی بنانی پڑیں گی، 2-3 ڈشز تو لازمی بنانی پڑیں گی، جلدی آ جانا۔ ہاں میں اسید سے مینیو بنوا لوں گی، انہوں نے ہدایت کی تو وہ سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ وعدے کے مطابق راحت کو کھانا دے کر وہ ان کی اجازت سے فوراً وہاں چلی آئی تھی۔ سحر کی توقع کے مطابق اسید نے 2-3 مین آئٹم کے ساتھ سویٹ ڈش بھی رکھی تھی۔ وہ آتے ہی کام میں جت گئے۔ اسید شام ہونے تک گھر نہیں آیا تھا۔ اسے ایک طرح سے یہ غنیمت ہی لگا تھا، اس نے تیزی سے سارے کام شام سے پہلے ہی نپٹا لیے تھے۔ آج تو پڑوسی کھانے کی خوشبو محسوس کر کے ہمارے گھر ہی ڈنر کرنے آ جائیں گے، بہترین خوشبو محسوس کرتے ہوئے طریفی انداز میں کہتا کچن کے اندر آیا۔ ڈنر کے لیے برتن لگاتی صفا گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ سوری آپ، میں سمجھا امی ہیں۔ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ آ گئے اسید؟ تبھی یہ سحر بھی اندر آئی۔ نہیں امی، ابھی راستے میں ہی ہوں، وہ دائیں آنکھ دباتا شرارت سے بولا تو انہوں نے پیار سے اس کی سر پر چپت لگائی۔ شریر! آنٹی سب تیار ہے، میں جاؤں؟ امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اسے فوراً جانے کا خیال آیا۔ اسید نے آگے بڑھ کر فریج سے پانی لیا اور گلاس میں انڈیرنے لگا۔ کتنا بے پرواہ ہے یہ شخص، اسے دکھ ہوا۔ اس دن کے بعد وہ خود بھی اس سے چھپتی پھرتی تھی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس اتفاقی ملاقات کے بعد اسید نے اس کی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں بیٹا، مگر یہ سب سرو کرنے میں تو میری مدد کرتی جاؤ، وہ اسے مزید روکنا چاہتی تھی۔ کاکا ہے نا امی، اچھا نہیں لگے گا یوں غیر مردوں کے آگے خواہ مخواہ ان کا آنا، میں سمجھا دوں گا کاکا کو، آپ فکر نہ کریں، جانے دیں انہیں۔ موبائل پہ کسی کے میسج چیک کرتا آرام سے ماں کو مخاطب کرتا وہ بالکل اس کے پاس سے گزرا تھا اور وہ پھر سے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ بے نیاز تھا، یہ بے نیازی، یہ شان، یہ غرور اسے فریب بھی تو دیتا تھا۔ وہ اداس ہو گئی۔ شہزادے جب نصیب میں نہیں ہوتے تو ملا کیوں کرتے ہیں؟ آج کی رات پر لیٹتے ہی اس نے یہ سوچا تھا اور پھر ساری رات اس بات کا جواب ڈھونڈتی رہی۔ ساری بحث بیکار گئی تھی۔ امی اکیلی ہی گئی تھی اور سونے پہ سہاگا ساحر اور سمن کو اس کے پاس چھوڑ گئی تھی اور اب وہ بے طرح اداس ہو رہی تھی۔ اس نے سارا دن تقریباً سحر آنٹی کے گھر میں ہی گزارا تھا۔ زندگی بالکل گرگٹ کی طرح تھی، ہر بار نیا رنگ، نیا روپ لے کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، روز نیا امتحان اور نئے پرچے تھما دیتی ہے ہمارے ہاتھ میں۔ نتیجہ البتہ غیر یقینی ہوتا ہے، یا تو زندگی میں ہی یا پھر زندگی کے بعد اصل زندگی اس کے ہاتھ آنے پر۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو زندگی کو اس کے ہر ایک روپ، ہر نئے امتحان کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے لیکچر ختم کر دیا تھا، وہ بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ لگتا ہے بہت دل لگ گیا ہے تمہارا سحر آنٹی کے گھر میں۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنا اس سے ہوا تھا جس کی شکل تک دیکھنے کی وہ روادار نہ تھی۔ تم سے مطلب؟ کھردرا سا لہجہ، صاف جواب۔ ہر وقت مطلب نہ پوچھا کرو، بہت جلد میری پناہوں میں آنے والی ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے مطلب سمجھا دوں، ٹوٹ پھوٹ جاؤ گی۔ اس کی نازک سی مرمری کلائی پکڑ کر وہ غصے سے بولا تھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا ساحر، مجھے آئندہ ہاتھ لگانے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، گھراٹ سی اس کے لہجے میں۔ شیرنی ہے قسم سے، تبھی تو مرتا ہوں تجھ پر پوری جان سے۔ بس یہ اماں والا کانٹا نہ ہوتا تو کب کا مجھے اپنا چکا ہوتا۔ وہ غلیظ سا مسکرایا۔ امی کے سامنے تو بڑی شہد ٹپکاتی ہے چاچی، یہ بات ذرا امی کو بتا کر دیکھو تب مانوں۔ وہ غصے سے لب کچلنے لگی۔ پاگل کتے نے کاٹا ہے مجھے کیا؟ وہ ہنسا۔ تو کیا اتنا بے وقوف سمجھتی ہے مجھے؟ تیرا ہاتھ ایسے نہیں چھوڑنے والا، بڑے حساب نکلتے ہیں تیری طرف، ایک ایک کر کے چکاؤں گا، بس موقع مل جائے کبھی۔ آگے یہ تیری قسمت شادی کے بعد یا… وہ کس قدر گھٹیا تھا اس کا اندازہ اسے بہتر طور پر آج ہو رہا تھا۔ موسم بڑا گرم ہو رہا ہے، پھر تم آج کمرے میں ہی سونا، ٹھیک سے دروازے شروازے بند کر کے۔ حالات خراب ہے نا؟ دانتوں میں ناخن مارتا خبیث سی ہنستا وہ اندر چلا گیا اور وہ شل سا وجود لے کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے آج پہلی مرتبہ اپنی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ مائیں تو بیٹیوں کی شکل دیکھ کر ان کا درد پریشانی سمجھ جاتی ہیں، بیٹیوں کے گرد منڈلاتے خطرات کو محسوس کر کے کسی بھوکی شیرنی کی طرح ان کو تاڑنے والوں پر پل پڑتی ہیں۔ اور ایک اس کی امی تھی
کہ ان کے کہنے کے باوجود اسی شکرے کو اس کا محافظ بنا کے گئی تھی جو جانے کب سے اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ شام کے ڈھلتے سایوں نے اس کی پریشانی بھی بڑھا دی۔ سمن اس کے لاکھ کہنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ سونے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ وہ بار بار اس کی منتیں کرتی اور سمن کے بار بار انکار پر ساحر ایک شیطانی مسکراہٹ اس کی طرف اچھال دیتا۔ بالآخر اس نے دونوں پر پھٹکار بھیج کر اوپر آنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اس نے سب کھڑکیاں دروازے اچھی طرح بند کیے تھے، بار بار لاک چیک کیے، دروازے اچھی طرح لاک تھے۔ صرف ٹیرس کی طرف آنے والی ایک کھڑکی اس نے کھلی چھوڑ دی تھی کیونکہ اس طرف سے اسے ساحر کے آنے کی ذرا برابر بھی امید نہ تھی۔ ان کی ٹیرس اور اسید محمود کے گھر کی ٹیرس کی گرل بالکل جڑی تھی، تبھی اس طرف سے مطمئن تھی کہ وہ کمرہ اسید کے استعمال میں رہتا تھا، تبھی اگر وہ آتا بھی تو وہ آسانی سے چیخیں مار کر کم از کم ساتھ والے گھر کے لوگوں کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ ہر طرف سے بے فکر ہونے کے بعد اسے نیند بہت دیر سے آئی تھی۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے اسے پتہ ہی نہ چلا کب آنکھ لگی۔ وہ وہیں رائٹنگ ٹیبل پر وہی ہاتھ پر سر رکھ کر شاید ساری رات کی نیندیں پوری کر لیتا کہ عجیب سے شور سے کسی پہر اس کی آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے کوئی چیز زور سے زمین پر دے ماری تھی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، تبھی یہ آواز بہت تیز تھی۔ ہر رات تو وہ کھڑکی بند کر کے اے سی آن کر کے ہی سوتا تھا، مگر آج نہ جانے کیسے اس کی آنکھ لگ گئی۔ بیٹھے بیٹھے سوتے رہنے سے اس کی گردن میں درد ہونے لگا تھا۔ گردن کو سلاتا وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ باہر اندھیرا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر کھڑکی بند کرنے لگا۔ اس نے ایک پٹ بند کیا ہی تھا کہ کھڑاک سے کوئی چیز پچھڑ کر گری۔ اس دفعہ آواز بے حد واضح تھی۔ ٹیرس کی اس طرف لازمی کچھ گڑبڑ تھی جسے اس بار وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر پایا تھا۔ تیزی سے باہر آ کر اس نے لائٹس آن کر دی اور چھماکے سے نہ صرف اس طرف بلکہ اس طرف کا منظر بھی واضح ہو گیا تھا اور وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ رات کے نہ جانے کس پہر ہلکے سے کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے لگا بس موت ابھی اس پر حاوی ہو جائے گی۔ نیند کی وجہ سے غائب ہونے والا ڈر پوری قوت سے دوبارہ جاگا تھا۔ کہیں ساحر تو ٹیرس کی طرف آنے کی کوشش نہیں کر رہا؟ خوف زبان پر آیا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور اگلے ہی لمحے ساکت رہ گئی۔ ہاتھ پاؤں زبان جیسے سارا وجود شل ہو گیا تھا۔ وہ آرام سے اس کے سامنے صوفے پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ وہ نہ چیخ سکی نہ بول سکی۔ کہا تھا نا کہ اچھی طرح دروازے بند کر کے سونا۔ زیرو بلب کی مدھم سی روشنی میں بھی وہ اس کے چہرے پر مچلتی شیطانیت واضح طور پر دیکھ سکتی تھی، اور پھر اس نے پھرتی دکھائی تھی۔ تیزی سے اٹھ کر ٹیرس کا دروازہ کھولنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، مگر ساحر بھی تب تک اس کے قریب آ چکا تھا۔ ٹیرس پر اندھیرا تھا، حالانکہ وہ بلب جلا کر سوئی تھی۔ ساحر نے شاید مکمل انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت نے اسے چیخنے چلانے کے قابل نہ چھوڑا تھا، لیکن وہ بھی پوری قوت سے باہر کی طرف خود کو گھسیٹ رہی تھی۔ ہم اتنی جلدی ہارتے نہیں جتنی جلدی ہار مان لیتے ہیں۔ سحر آنٹی کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی۔ اس نے عزم کر لیا کہ اسے ہار نہیں ماننی، لڑنا تھا۔ آگے اس کا مقدر کہ اللہ اس کی مدد کر دیتا اور وہ اس شکرے کے ہاتھوں سے خود کو تباہ ہونے سے بچا لیتی۔ تب ہی اس کی نظر دروازے کے ساتھ پڑے شیشے کے بڑے سے فش باؤل پر پڑی تھی۔ اس نے پھرتی سے اس باؤل کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ باؤل سیدھا ساحر کے پاؤں پر گرا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ضرب لگی تھی اسے، اور صفحہ دوبارہ دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ ساحر نے آگے بڑھ کر زیرو کا بلب بھی آف کر دیا۔ اس طرح وہ اسے آسانی سے قابو کر سکتا تھا اور وہ راہ فرار ڈھونڈنے میں بھی ناکام رہتی۔ وہ دروازے سے باہر نکل آئی تھی۔ عرصے سے پوری قوت سے چیخی۔ ساحر کے مضبوط بازو نے اسے پھر سے جکڑ لیا۔ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ اسے پوری طرح خود سے لگائے اندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اسے لگا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ دل ہی دل میں جتنی بھی دعائیں یاد تھی پڑھنے لگی۔ تبھی خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کا پاؤں پاس پڑے گملوں کے چھوٹے سے سٹینڈ پر پڑا تھا اور زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے وہ گر پڑا۔ گملے ٹوٹنے کی آواز کافی تیز تھی۔ ساحر گھبرا گیا اور مزید تیزی سے اسے گھسیٹنے لگا۔ تبھی روشنی سے پھیلی تھی۔ اس کا ہاتھ ذرا سا ڈھیلا ہوا تھا اور یہی وقت کافی تھا صفا کے لیے۔ وہ بری طرح چلانے لگے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسید شاید سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ گرل کے قریب آ کر چلایا۔ ساحر کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ تیزی سے اس کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی گرل پھلانگ کر گئی اور اسید کے پیچھے جا چھپی۔ ساحر نے بھی اس کی تقلید کی۔ میری کزن ہے وہ، تم اس معاملے میں نہ ہی پڑھو تو بہتر ہے۔ انگلی سے اسے متنبہ کرتا ہوا وہ صفا کی طرف لپکا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ صفا کو پکڑنے میں کامیاب ہوتا، اسید نے زبردست مکہ اسے جڑ دیا تھا۔ ساحر نے ایک لمحے کو حیرت بھری نگاہ کی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ بھی اسید پر پل پڑا تھا۔ شور سن کر آس پاس کی ٹیرس بھی روشن ہونے لگی تھی۔ سمن بھی شور سن کر اوپر آ گئی، مگر کمرہ لاک ہونے کی وجہ سے وہ بس دروازہ ہی بچاتی رہ گئی۔ ساحر محسود
حیران پریشان شور سن کر وہاں پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر دم خود رہ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی تیز آواز پر وہ دونوں ہی ٹھٹک کے رک گئے۔ امی یہ اسید بولنے لگا تھا کہ ساحر نے ٹوک دیا۔ یہ کیا بتائے گا آنٹی؟ میں بتاتا ہوں، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے ان دونوں کو، اور یہ بے غیرت۔ سحر کا دماغ چکرا گیا، انہوں نے دیوار کا سہارا لیا۔ ذلیل انسان! اسید نے فوراً اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ذلیل تم ہو! ارے خدا کی پناہ، اسلام کی باتیں سکھانے لڑکیوں کو گھر بلا کر ان پر جال ڈالتے ہو؟ وہ زمین پر تھوکتے ہوئے بولا، آواز اس قدر اونچی تھی کہ آس پاس کھڑے لوگ بخوبی سن سکیں۔ وہ سب کانوں کو ہاتھ لگانے لگے تھے اور سحر ان کا دماغ معوف ہوتا جا رہا تھا۔ سہمی کامتی شرمندہ سی اپنا وجود ڈھانپتی صفا چاہ کر بھی ان کے نرم و مہربان وجود سے نہ لپٹ سکی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ ان کی عزت بچاتے بچاتے اتنے شریف لوگوں کی عزت کی دھچیاں اڑ جائیں گی۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کا بولنا، اس کا چیخنا سب بیکار تھا۔ وہ اسید کی ٹیرس پہ بھی، اور یہ اسید کے خلاف سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سارا منظر دھندلانے لگے تھے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جب کوئی اچھی بات ہو، کسی میں کوئی اچھائی ہوگی تو اسے صرف اچھی قسمت جان کر کہہ کر چھپانے اور دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر کہیں کسی کی کوئی برائی پتہ چل جائے تو پوری طرح تصدیق نہ ہونے کے باوجود بھی وہ قصہ زبان زد عام ہو جاتا ہے، جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے بات۔ پوری کالونی نے بچیوں کو سحر محسود کے گھر آنے جانے سے منع کیا تھا۔ ان کی تمام تر نیکیوں کو رد کر کے اس کی غلطی کو صحیح مان کر انہیں سزا سنا دی گئی، جس کے بارے میں کوئی بھی ٹھیک سے نہ جانتا تھا، صرف اللہ ہی ان کی سچائی جانتا تھا، مگر یہاں صرف اسی پر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جاتا ہے جو ظاہر ہوتا ہے۔ سمن نے رات کو فون کر کے ساری بات بتانے میں بھی ذرا شرم محسوس نہ کی تھی۔ وہ مرمرا وجود لیے چہرہ چھپائے گھر میں ہی آئی تھی اس بار۔ چاچی دیکھ لیں کیسا مکالا کیا ہے ساری برادری میں تیری لاڈلی نے۔ شل وجود لیے وہ صوفے پر ڈھہ سی گئی جب ساحر نے آ کر ان کو ایک اور کوڑا دے مارا۔ انہیں روح تک چھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سارا محلہ تھو تھو کر رہا ہے چاچی، یہ تو شکر ہے کہ کھٹکا سن کر میں اوپر چلا گیا اور موقع پر یہ سب کچھ سنبھال لیا، ورنہ وہ بولے چلا جا رہا تھا۔ راحت نے ٹوک دیا، صفا کہاں ہے؟ انہیں خود اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کہاں ہوگی؟ خود سے نظریں ملانے تک کے تو قابل نہیں چھوڑا اس نے۔ آپ کے کمرے میں خود کو بند کر رکھا ہے اس نے، منہ بناتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ اب۔ وہ شاید اپنی بیٹی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے ساحر سے رکھائی سے بات کی تھی۔ وہ ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب چاچی؟ میں کہاں جاؤں گا؟ اتوار کو جرگہ ہے ہماری طرف سے، اور تو کوئی مرد ہے نہیں تو میں ہی جاؤں گا۔ جرگہ؟ ان کا دل کانپ اٹھا۔ ہاں چاچی، صفا میری عزت ہے، ہمیشہ اسے چاہا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس اسید کو بھی معاف کر دوں۔ جرمانہ تو وصول کر کے ہی رہوں گا، مگر اس کی کیا ضرورت تھی؟ عزت تو اور زیادہ خراب ہو جائے گی اس سے۔ اس طرح تو بات گاؤں والوں کے سامنے بھی کھل جائے گی۔ شدید کرب تھا جو ان کے لہجے میں بول رہا تھا۔ عزت بچی کون سی ہے چاچی؟ وہ مونچھوں کو تاؤ دینے والا تھا، دیتے ہوئے بولا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی طرف بڑھتے قدم 100 من وزنی ہو رہے تھے، مگر وہ دودھ گرم کر کے کمرے میں آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنی کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ وہ بے حد مزمل نظر آ رہا تھا۔ اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا اندازہ اس کی ظاہری شخصیت سے وہ بخوبی لگا سکتی تھی۔ ان چند دنوں میں ہی وہ بالکل بجھ سا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو اسے مزید پریشان ظاہر کرتی تھی۔ انہوں نے گلاس میز پر رکھا تو وہ چونک گیا۔ اسید، کوئی تمہارا یقین کرے نہ کرے بیٹا، مجھے تم پر یقین ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے اپنی فکر نہیں امی، میں پھر بھی مرد ہوں۔ مرد ہمارے معاشرے میں چاہے کچھ بھی کرے، لوگ انگلی اٹھانے سے ڈرتے نہیں، مگر صفا، وہ رکا تھا۔ صفا کے ساتھ بہت برا ہوا امی، وہ کتنی معصوم اور پاکیزہ سے تھی، اتنی ذلت، اتنی بدنامی۔ سحر محسود نے اس کی آنکھوں کے کونوں بھیگتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ ایک لڑکی کی سب سے بڑی متاع اس کی عزت ہی ہوتی ہے امی، اور اس بار اس متاع کو کھو دے تو وہ بے وقت ہو جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں حسید کہ وہ بے گناہ ہے۔ امی نے اس کے گھرنے والوں کی انگلیاں پھیری۔ اسے سکون سا ملا۔ دنیا نہیں مانتی امی، نہ ہی ماننے گی۔ میں نے دیکھا ہے بابا کے بعد کس طرح آپ نے میری پرورش کی اور دنیا کی ہوس بھری نسلوں کی تپش سے اپنے دامن کو محفوظ رکھا، لیکن صفا، اس کا معاملہ الگ ہے امی۔ وہ تو گھر کے شیطان کی وجہ سے اس ذلت کا شکار بنی ہے۔ وہ بے حد دکھی تھا۔ سحر جانتی تھی اپنے بیٹے کو، دوسروں کی پریشانی پہ وہ ایسے ہی تڑپ اٹھتا تھا۔ جرگہ ہے نا پرسوں، دیکھو کیا فیصلہ سناتے ہیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ امی نے اسے ڈھارس دی۔ یہی بات تو پریشان کر رہی ہے مجھے امی۔
یہاں ساری برادری انہی لوگوں کی ہے، ہماری طرف سے بس ماموں ہی ہوں گے۔ ایسے میں کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی ہماری بات سنے گا؟ پھر محلے والوں کا رویہ آپ کے سامنے ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک کی گواہی ہمارے خلاف ہی جائے گی۔ ایسے میں تو پیسے دے کر جان چھڑا لوں گا، زیادہ سے زیادہ چند لاکھ روپوں کا جرمانہ ہی لگے گا، مگر صفا ساری عمر کے لیے ذلت اپنی پیشانی پر کندہ کروا لے گی۔ کون قبولے گا اسے؟ اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا امی؟ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی، کچھ بول ہی نہ پائی۔ جواب تو خود ان کے پاس بھی نہ تھا۔ صفا تیسری دستک پہ جب ماں کی بجھی آواز بھی اسے سنائی دی تو اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ ماں کا شفیق وجود سامنے پاتے ہی وہ ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ اسے ساتھ لگائے اندر آئیں، پھر اسے خود سے دور کرتے ہوئے دروازے کی کنڈی چڑھا دی، اسے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ اللہ پوچھے تم سے صفا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ الفاظ تھے یا زہر میں بجھے تیر؟ اسے سارے وجود میں زہر پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ایک عضو نے تڑپ کر چیخ ماری اور کہیں ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ وہ جانتی تھی وہ بے لباس ہو چکی تھی۔ عزت پر داغ پڑ جائے تو انسان یوں تو ہو جاتا ہے بے لباس، برہنہ، لیکن اسے پورا یقین تھا جب ماں آئے گی تو پورے یقین سے اسے گلے لگائے گی اور اپنے نرم دلاسوں بھرے لفظوں سے اس کی روح کو پرہن بخشے گی۔ مگر انہوں نے اس کی برہنہ روح کو تماچا دے مارا تھا۔ موت واقعی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کی چیز تو واقعی زندگی ہے۔ کاش یہ زندگی ابھی ختم ہو جائے۔ ریزہ ہوتی روح بلبلائی تھی۔ میرے پاس اور تھا بھی کیا صفا؟ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ دونوں کندھوں سے پکڑ کر انہوں نے بت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ بت کی بس صرف آنکھیں جھلکی تھی، اس کے ساکت وجود نے اور کوئی حرکت نہ کی تھی۔ بت بھی روتے ہیں؟ اسے آج پتہ چلا تھا کہ موت کی سردی کیا ہوتی ہے۔ جب وہ شخص ہی آپ کا اعتبار کھو دے، جو آپ کے جسم، آپ کی روح کا ہی ایک حصہ ہو، تو احساسات ایسے ہی سرد سی موت مر جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا تھا ابھی صفا رحمان کے ساتھ۔ موت کی تھی سردی اس کی روح میں سرایت کر گئی تھی۔ اتنی مشکل سے میں نے یہ عزت بنائی تھی، یہ مقام حاصل کیا تھا، مگر تم نے سب ایک جھٹکے سے ختم کر دیا۔ کوئی خنجر جیسے اس کے دل میں پیوست ہوا، اسے بے طرح تکلیف محسوس ہوئی۔ مجھے تو تم پر اتنا اعتبار تھا کہ جب سمن نے مجھے بتایا تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماں کی طرف دیکھا، مگر صرف دھندلا عکس ہی نظر آیا۔ کہاں ساحر کو دیکھ کر گھبراہٹ جانے والی میری صفا اور کہاں بالکل انجان لڑکے سے؟ ماں کے بارے میں جو کچھ پڑھا تھا اور جو کچھ سوچا تھا، اس نے آج اسے سب غلط لگا۔ مائیں بیٹیوں کے دکھ جان لیتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں وہ مائیں؟ غم کی اس حالت میں بھی اسے رشک آنے لگا تھا ایسی لڑکیوں پر جن کی مائیں ان کو سمجھتی ہیں۔ اب پرسوں جرگہ ہے، انہوں نے لمبی سانس کھینچ کر جیسے خود کو سنبھلا کیا تھا۔ ساحر اب بھی تمہیں اپنانے پہ تیار ہے، بس تم جرگے میں یہ بیان دے دینا کہ اسید نے ساحر کے ساتھ مل کر تمہیں ورغلایا اور اپنے جال میں پھنسا لیا۔ اس طرح کم از کم کچھ تو فائدہ ملے گا تمہیں، زیادہ رسوائی انہی کے حصے میں آئے گی۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ اپنی کسی شاگرد کو سبق سمجھا رہی ہیں۔ کسی بے گناہ پر تہمت لگانے کا انجام جانتی ہے امی؟ نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی ہمت آ گئی، مگر وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ ہمت اسید اور ساحر آنٹی کا نام سن کر ہی اس میں پیدا ہوئی تھی۔ راحت نے ایک تیز نظر اس پر ڈالی تھی۔ تہمت تجھے تب ہوتی ہے جب کوئی آپ پر الزام لگائے، کسی کو پتہ نہ ہو، یہاں سارا محلہ گواہ ہے۔ اب کیوں کھلواتی ہوں میری زبان؟ انہوں نے ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو پکڑ کر اس کے دونوں گالوں کو زور سے پھینچا تھا، مگر اسے تکلیف نہ ہوئی تھی۔ روح کے زخم اس قدر گہرے تھے کہ جسمانی زخموں کی کوئی اہمیت ہی نہ رہی تھی۔ سب سے بڑا گواہ اللہ ہے امی، اور اسے دیکھنے کی ضرورت نہ سننے کی، وہ سب جانتا ہے۔ راحت کی حیرت ہوئی تھی، وہ کس قدر دیدہ دلیری سے بات کر رہی تھی۔ جب بات اسید اور اس کی ماں پر آئی تھی، انہوں نے پوری طرح سے ان کی بیٹی کو اپنے جال میں پھنسا تھا۔ اللہ کے فیصلوں کا آخرت تک انتظار کون کرتا ہے؟ یہیں اس دنیا میں لوگ گواہ ہوتے ہیں، ثبوت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، سزا اور جزا کا فیصلہ سناتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ پاک اسی دنیا میں فیصلہ سنا دیتے ہیں امی، کیونکہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی آہ میں بہت اثر ہوتا ہے۔ کاش کہ پھر کچھ ایسا ہو جائے صفا کہ میں تمہارا یقین کر سکوں، تمہارے ہاتھوں مٹی میں ملا میرا اجلا دامن پھر سے شفاف ہو سکے۔ انہوں نے دعا کی تھی۔ صفا کی آنکھوں سے بہتے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ پھر بھی یہ جرگہ تو بھگتنا ہی ہے، جو میں نے کہا ہے وہی کرنا۔ اس طرح اسید اور اس کی ماں کو جرمانے کی اچھی خاصی رقم دینی پڑ جائے گی۔ یہ ایک بہت اچھا سبق ہوگا ان ماں بیٹے کے لیے۔ انہوں نے بات ختم کر دی تھی، وہ بس انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے مڑی، پرسوں جرگے کے بعد ہی میں تمہارا نکاح ساحر سے کروا دوں گی۔ اب زیادہ دیر میں تمہارا بوجھ اپنے کمزور کندھوں پر نہیں سہا سکتی۔ وہ چلی گئی اور صفا پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کہیں دن کی ٹینشن اور صحیح طرح سے نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت بے حد بوجھل تھی۔ کوسوں دور تھی
सर में भी शदीद दर्द था। करवट पर करवट बढ़ते हुए बदन भी जैसे टूटने लगा था। तंग आकर इसने तकिया दूर उछाल दिया और उठकर बैठ गई। तभी सराहने रखी नन्ही सी चीज़ चमकी थी। इसने देखा मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। स्क्रीन पर सहरा आंटी का नंबर जगमगा रहा था। इसे शदीद हैरत हुई थी। कुछ देर सोचने के बाद इसने कॉल रिसीव कर ली थी। सफ़ा नरमो मुलायम शफीक लहजे ने इसे बिल्कुल इस तरह पुकारा था जो इसका खासा था। वो बिखरने लगी। सहर ने शदीद शायद इसकी सिसकी सुन ली थी। मुझे तुम दोनों पर कामिल यकीन है बेटा। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर पता नहीं है क्या इतना बुरा भी नहीं हुआ, क्योंकि ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि असीद के लिए भी तुम्हारी इज्जत से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत मायने रखती है। हमारी इज्जत से ज़्यादा तुम्हारी इज्जत मायने रखती है। इसके दिल ने एक धड़कन मिस की थी। आंसुओं में और तेज़ी आ गई। मोहब्बतों से गुंदे इन गैरों ने इसका यकीन कर लिया था। वो भी तो माँ थी, अपने बेटे पर शक कर सकती थी, मगर उन्होंने इस लड़की का भी यकीन किया था जो उनकी औलाद ना थी, लेकिन जिसे उन्होंने अपनी औलाद की तरह ही माना था। मेरा क्या है, इतनी उम्र कट गई, थोड़ी सी बाकी है, ये भी कट जाएगी। असीद का भी कोई मसला नहीं, वो मर्द है और मर्द के लिए हमारे माशरे में सब जायज़ है। लेकिन वो कुछ देर रुकी और इसे ये चंद घड़ियाँ जैसे सदियों पर महीत लगी। मसला तुम्हारा है सफ़ा, तुम्हारी इज़्ज़त पर जो दाग लगा वो कभी नहीं मिट सकेगा अगर वक्त पर ना धोया गया। काफ़ी देर बाद उन्होंने कहा, इज़्ज़त पर लगा दाग क्या धुल सकता है सहरा आंटी? उनके लहजे में नमी थी। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है बेटा, इसे ही फ़ैसला करना ज़ेब देता है। हम तो खाकी बंदे हैं, इसके फ़ैसलों पर चाहे रोएं चाहे मुस्कुराएं, कबूल करने के अलावा हमारा कोई इख्तियार नहीं। और अगर तुम एक पल के लिए भी सारी परेशानी भूल कर सोचो तो तुम इस रब के आगे भी सरबजूद हो जाओ। इसने तुम्हारी इज़्ज़त पर दाग नहीं लगने दिया, हालात कुछ भी बने हों, और फ़ायदा किसी ने भी नहीं उठाया। अब ये सब आर्जी है। सच्चाई किस कदर भी कमज़ोर दिखाई दे, ये एक अटल हकीकत है कि हारती कभी नहीं। एक ना एक दिन जीत सच्चाई ही की होती है। तुम्हें बस सब्र करके इस वक्त का इंतज़ार करना होगा। सफ़ा किस कदर शफीक थी वो। सफ़ा का दिल चाहा कि भाग कर जाए और इनकी नरम सी शफीक शख्सियत में पनाह ले ले। मेरे लिए तो शायद सारी उम्र ये दाग मिटाना अब नामुमकिन हो आंटी, बल्कि कुदरत का फ़ैसला तो देखें कि जिस शख्स ने मेरी इज़्ज़त पर हाथ डालने की कोशिश की, इसे ही मेरा मसीहा मानकर सारी उम्र के लिए इसका एहसानमंद बनाया जा रहा है। फिर से सिसकने लगी। क्या मतलब है सफ़ा, मुझे पूरी बात बताओ। न जाने क्यों इनके दिल ने कुछ गलत होने का अलार्म दिया। सफ़ा ने इनके तसल्ली देने पर राहत की जिरगे और साहिर से शादी के मुतालिक तमाम बात इनको बता दी। तुम्हारी अम्मी ने साहिर की बात मान ली? वो वाकई हैरान थी। शुक्र खुदा का कि मैंने इनसे कोई बात ना की। मैं तो समझी वो ज़रूर तुम्हारा यकीन करेंगी। एक बेटी को भला इनकी माँ से ज़्यादा कौन जान सकता है। इनके लहजे में दुख था। आंटी, शायद मेरी इज़्ज़त पर लगा ये आर्जी दाग कभी भी साफ ना हो पाए, क्योंकि मेरे खिलाफ सबसे बड़ी गवाही मेरी माँ का मुझ पर यकीन ना करना है। इसके लहजे से बाखूबी अंदाज़ा हो रहा था वो किस कदर बिखरी हुई थी। रिश्ते खुद आर्जी हैं बेटा, कभी कोई रिश्ता अब्दी साबित हुआ है सवाए बंदे के, इसके अपने रब से ताल्लुक़ के। रिश्ते तो आजमाइश हैं, हमें मुकम्मल तौर पर बस अल्लाह ही जानता है, और वहीं सब के लिए काफ़ी होता है, जालिम के लिए भी मजलूम के लिए भी। उन्होंने इसकी किस तरह सहारा दिया था। दुख कुछ कम होने लगा था। वो इसकी रिश्तेदार ना थी, मगर इसे समझती थी। इन्हें इस पर इतबार था। राहत भी तुम्हारी माँ है, वो कभी तुम्हारा बुरा ना चाहेंगी, मगर मसला ये है कि वो इस वक्त बेखबर है। और सच कहूँ तो मैंने भी हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। हमेशा मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हें मुझसे मिलाकर अल्लाह ने मेरी बेटी की ख्वाहिश पूरी कर दी। सफ़ा, तुम सुन रही हो बेटा? जी आंटी। क्या मेरी एक बात मानोगी? मैं पूरी कोशिश करूँगी आंटी। और फिर दूसरी तरफ से सहरा आंटी को सुनते सुनते इसकी आंखें पूरी तरह खुल चुकी थी। मुंह भी खुला रह गया। इस बात की भिनक भी असीद को नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, बस अल्लाह करे ये जिरगे वाला मामला सलीके से निबट जाए। वो तो कुछ बोल ही ना पाई। सहर महसूद ने दुआएं देते हुए इसे खुदा हाफिज़ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। चाह कर भी वो दोबारा सो नहीं पाई थी। जिरगे में ज़्यादातर साहिर की बरादरी के ही लोग थे। असीद की तरफ से सिर्फ इसके मामू और दूर के एक चाचू अपने जवान बेटों के हमरा शरीक हुए थे। असीद के कुरान पाक पे हाथ रखकर कसम खाने ने सबके सत्य चेहरों को कदरे सुकून बख्शा था, मगर फिर साहिर और दूसरे मोहल्ले वालों की गवाही से यह इत्मीनान जाता रहा था। सहर गाड़ी में ही बैठी ये सारा मंजर देख रही थी। इनकी निगाहें सफ़ा पर जमी थी। वहीं इनके और इनके बेटे के किरदार को बचा सकती थी, इनके दामन पर गिरे छींटे साफ कर सकती थी। लेकिन इस वक्त वो चौंकी जब बरादरी की औरतों ने इसके कुरान पाक की कसम खाने पर उज़र दिया। उन्होंने वाज़ह तौर पर साहिर को चौंकते देखा था। एक बेगुनाह कुरान पाक को हाथ रखते हुए झिझक खा जाए,
सहम के, डर के, तो ज़रूर कोई ना कोई बात तो होगी। साहिर जैसा शातिर इंसान भी सही समझा था। साहिर के लबों पर मुतमईन सी मुस्कुराहट चल गई। मैं ऐसी हालत में हूँ कि इस कुरान पाक किताब को कसम खाकर खुद को अज़ाब इलाही के काबिल नहीं बना सकती, इसलिए मैं अपने गुनाह का इतराफ़ करती हूँ। इस रात वाकई में असीद महसूद से मिलने ही इनकी छत पर गई थी। मजबूत लहजे में बोलने लगी। साहिर के चेहरे पर अब कमीनी सी मुस्कुराहट रस करने लगी और असीद इसका तना तना सा चेहरा मज़ीद तन गया। गुस्से से इसकी आंखें लाल पड़ने लगी। इसकी नज़रें सफ़ा पर जमी थी। सफ़ा ने नज़रों का ज़ाविया बदल लिया था। हम कभी अपनी हद से आगे नहीं बढ़े। खुदा गवाह है कि मैं महसूद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और इस वाक़ये के बाद तो खुसूसन अब किसी और मर्द के बारे में सोचना भी मेरे लिए जाँ कसल है। सारे मजमे में सरगोशियाँ सी उभरी। मेरी तमाम बुज़ुर्ग लोगों से दरख्वास्त है कि अब इस वाक़ये के बाद शायद ही कोई इज़्ज़तदार मर्द मुझे अपनाए और शायद ही कोई भी ले, मगर अब सब अच्छी तरह जैसा करते हैं कि मुझे वो इज़्ज़त और एहतराम कभी नहीं मिल सकेगा। असीद महमूद आज अपने वादों और कस्मों से मुकर रहा है। मेरी ज़िंदगी तबाह करके ये अब मुझसे जान छुड़ाकर अपनी पाक दामनी बचाना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि जिरका इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेगा। असीद का बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की का गला दबा दे। वो सोच भी नहीं सकता था जिस लड़की के लिए सोच सोच कर वो परेशान होता रहा था, वो यूँ खुलेआम इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा कर रख देगी। इधर इसके मुतालबे पर साहिर के भी होश उड़ चुके थे। ये बात गलत है, इन दोनों को सज़ा दी जाए। वो उठ खड़ा हुआ। सज़ा कैसी? इन दोनों ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, मगर फिर भी जिस कदर तवान आप लोग कहेंगे हम भरने के लिए तैयार हैं और इन लोगों के लिए यही सज़ा काफ़ी है कि इनको हमेशा के लिए बंधन में बांध दिया जाए। असीद के चाचा ने पहली बार मुदाखलत की। मगर चाचा, इसने कुछ कहना चाहा, मगर उन्होंने हाथ हटाकर इसे कुछ भी कहने से मना कर दिया। जो कुछ तुमने किया वो काफ़ी है असीद बच्चे, अब हमें अपनी ज़िम्मेदारी संभालने दो। असीद को खामोश कराने के बाद वो दोबारा जिरके के मेम्बरान की तरफ मतवज्जो हुए। मेरे ख्याल में तो लड़के के वालिदैन और लड़की के वालिदैन को भी इस फैसले पर कोई इतराज़ ना होना चाहिए। जिरके के मोतबरीन ने भी असीद को फरमाबरदारी से सर झुकाता देखकर आपस में सलाह शुरू कर दी। लेकिन हमें ये फ़ैसला मंजूर नहीं। बेहतर यही है कि भोंगे की रकम मुकर्रर की जाए और बस। साहिर एक मरतबा फिर चलाया। लेकिन इस तरह बुराई जिंदा रहेगी। आज ये लड़की यूँ सरेआम अपने इश्क का ऐलान कर रही है, कल ये कोई और कदम भी उठा सकती है और ख़ुसूसन शादी के बाद इस तरह का कदम मज़ीद गुनाह फैलाने के मुतरादिफ होगा। अभी ये लोग किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हुए, सो दानिशमंदी यही है कि अब लड़का इस लड़की से शरीयत के मुताबिक शादी करे और लड़की के घर वालों की रेत के मुताबिक तवान भी अदा करे। सबसे मोहम्मद तरीन रहनुमा ने दलाइल दिए तो बाकी मेम्बरान भी इस बात में सर हिलाने लगे। आप लोग सज़ा के तौर पर जितनी भी रकम मुकर्रर करेंगे आज शाम तक ही अदा कर दी जाएगी। आप गवाह के तौर पर कोई भी सालिस मुकर्रर कर सकते हैं और मैं चाहूँगा निकाह का एहतमाम भी आज ही कर लिया जाए तो बेहतर है। निकाह और शादी में सादगी तो वैसे भी सुनते रसूल है। असीद के मामू ने में गुफ्तगू में पहली बार हिस्सा लिया। साहिर इस बार खामोश रहा था, वरना जिस होशियारी से सफ़ा इसके हाथ से निकली थी कोई बात ना था कि रकम से भी वो हाथ धो बैठता। दिल ही दिल में कुड़ते इसने भी फैसले की कबूलियत को सनद बख्शी थी। ठीक है, तो आज शाम 7 बजे तक असीद महसूद माता सफ़ा बीबी के घर वालों को 3,50,000 की नकद रकम भी अदा करेगा और आज ही की शाम सादगी से इन दोनों के निकाह की तकरीब भी कॉलोनी की मस्जिद में अदा की जाएगी और लड़के को भी घर किसी और जगह लेना पड़ेगा, मतलब रिहाइश इस इलाके से दूर कहीं इख्तियार करनी पड़ेगी ताकि आगे किसी तनाज़े के बाइस ना बन सके। उन्होंने फैसला सुना दिया था। असीद गुस्से से मुट्ठियाँ खींचता हुआ खड़ा हो गया और गाड़ी में बैठी सारी कार्रवाई देखती सहर महसूद के होंठों पर मुतमईन सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। सफ़ा आतिशी गुलाबी रंग के अरूसी लिबलबूस में सुखड़ी सिमटी नाजुक सी सफ़ा बेशक इस वक्त ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत बंधन में जुड़ी थी। शहजादे भी कभी मिला करते हैं, अनहोनी ही तो थी, तभी तो इसे यकीन नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर पहले ही तो इसने अपने तमाम हकूक़ अपनी ज़िंदगी किसी और के नाम कर देने की काबिलियत दी थी। पलकों पे धरे ख्वाब की ताबीर करीब थी, मगर एक अनहोनी का खौफ भी दिल धड़का रहा था। वो तो जैसे दूर कहीं आसमानों की बासी ठहरी थी। सफ़ा राहत ने इसे बाजू से पकड़कर हल्के से झंझोड़ा। वो चौंक गई। नम आंखें माँ के चेहरे पे पड़ी। चंद दिनों ही में बुढ़ापा नाचने लगा था। तो क्या इनका गम इनके लिए बेवगी से भी बढ़कर था? इसने खुद से सवाल किया। इज़्ज़तदार को इससे ज़्यादा भला क्या चीज़ अजीज़ हो सकती है? दिल ने बिला तामुल जवाब दिया था और इस बात की वो खुद गवाह थी कि इसकी माँ ने सारी उम्र इसी इज़्ज़त की हिफाजत की थी। तभी तो ताई अम्मी के नारवा सलूक के बावजूद इनसे रब्ता रखती ताकि किसी न किसी तरह साहिर का आना जाना रहे और किसी मर्द की ढारस इनके सर पर हो ताकि किसी को भी अकेला समझकर इन पर या इनकी बेटे पर नज़र डालने की हिम्मत ना हो। लेकिन इस बेखबरी ही में तो मारी गई थी। घर का मुहाफिज ही इनकी इज़्ज़त पर नज़रें लगाए बैठा था
अम्मी, वो इनसे लिपट गई, बिखरने लगी, सिसकने लगी। राहत इस महकते वजूद को इस बार ना रोक सकी थी। ममता मचल उठी थी और फिर इनका था ही कौन। सिर्फ 2 साल की थी सफ़ा जब अब्दुर्रहमान का इंतकाल हुआ था, तब से सिर्फ वहीं रही थी, इनकी ज़िंदगी का महवर। सांस सांस इसके वजूद से उठती महक अपने अंदर उतारते हुए उन्होंने आराम से इसे खुद से अलग किया। सफ़ा, मैं आज तुमसे कोई गिला नहीं करूँगी। माए जिस कदर भी खफा हो जाए, इस रात दिल सख्त नहीं हो पाता। बहुत अरमान थे मेरे, मगर कुछ कहते कहते रुकी। इसने नज़रें उठाकर माँ की तरफ देखा। कितना रूप आया था इस पर। वो नन्ही सी थी जिसे कभी वो बड़ी चाह से हर नमूने की फ्रॉक पहनाकर तरह तरह के हेयर स्टाइल बना के संवारा करती थी, और हमेशा से वो पहले से मुनफरिद और ख़ूबसूरत नज़र आती थी। लेकिन आज इनकी गुड़िया का ये रूप किसी भी रूप से अनोखा और बेहतरीन था। गो के शहर ने इसके लिए बेहतरीन समारोह ब्यूटिशियन भेजे थे, लेकिन इसने सादा सा मेकअप करवाया था। फिर भी उदास से भरा गुलाबी गुलाबी सा पैकर गुलाबी पैराहन में परियों की तरह निखर रहा था, मज़ीद उजागर हो रहा था। उन्होंने दिल ही दिल में इसकी नज़र उतारी। तुम एक बार मुझ पर भरोसा तो करती, तुम्हें मैं खुद असीज जैसे लड़के को कभी ना ठुकराती सफ़ा, मगर तुमने गलत रास्ता चुना। इनके लहजे में दुख था। नहीं अम्मी, अल्लाह गवाह है, मैंने ये रास्ता बहुत सोच समझ कर चुना, और जिस दिन आपको हकीकत पता चली आप मुझे गलत नहीं कहोगी अम्मी। इसने मेहंदी से आरी हाथों से माँ के हाथ थामे थे। ब्यूटिशियन के बेहद असरार पर भी इसने मेहंदी लगवाने से इनकार कर दिया था, और क्यों कर लगवाती कि ना कोई सखी थी, ना कोई ख्वाबों की तबीर सी शादी। एक हादसा ही था जो रोनमा हुआ था। इसकी मौत भी तो जैसे ज़बरदस्ती इसकी शादी में रुकी हुई थी। ना कोई अरमान, ना कोई तफक्कर। इनके चेहरे पर तो नाराज़ी थी। मान टूटे जाने का कर्ब था, और सफ़ा रहमान के हिस्से में आई थी कुछ भूली बसरी दुआएं, जो शायद इसकी माँ के दिल के किसी कोने में अभी तक सांस ले रही थी। और जो रात लड़की की आंखों में कहीं ख्वाब देकर जगमगा देती है, वो रात सफ़ा को मुस्तकबिल की फ़िक्र दे गई थी। इसने जो खेल खेला था, इसका अंजाम क्या होना था। इस रात जब हया की लाली औरत के चेहरे को मज़ीद संगार बख्शती है, इसके खूबसूरत चेहरे पर तफक्कर छा रहा था। निकाह के बाद वो लोग अभी अभी मस्जिद से लौटे थे। चाचा और मामू लोगों को अम्मी के साथ लॉन्ज में छोड़कर वो ऊपर अपने कमरे में चला आया। हैरत का हल्का सा झटका लगा था इसे। कमरे में दाखिल होते ही कमरे की सेटिंग तब्दील की गई थी, और जगह जगह फूलों की शक्ल में सजाए गए ताज़ा गुलाब के फूल जैसे अजीब सा खुशबू फूंक रहे थे माहौल में। बेड के चारों तरफ कांच की नन्ही मुन्नी मोतियों जैसी शक्ल की लड़ियाँ झिलमिला रही थी। वो महवे हैरत था कि अम्मी आई। इसे यूं हैरत से देखता पाकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा लग रहा है ना असीद? इनकी शफीक आवाज़ पे इसने चौंक कर इनकी तारीफ देखा। कितने ख्वाब थे ना अम्मी आपके मेरी शादी के हवाले से। ये चाचा ने सही फैसला नहीं किया, एक बार मुझसे तस्दीक तो कर लेते। उन्होंने तो मेरा इतबार ही नहीं किया। हम सबको तुम्हारा इतबार है बेटा, और फैसला सिर्फ कबूल किया जाता है या रद्द। लेकिन वो सही है या गलत ये हम नहीं जानते। ये फ़ैसला वक्त करता है। अगर हम ये फ़ैसला अपने हाथ में ले लेते तो अक्सर सवाए पछताओं के कुछ हाथ नहीं आता। उन्होंने प्यार से इसका हाथ थामा। और रही बात मेरे अरमानों की, तो यकीन करो मेरा यही अरमान था कि मेरे अपनों के साथ मुझे बहुत ही सादगी से तुम्हारी शादी करार पाए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे कोई दिखावा नहीं करना था, सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी थी, और मुझे खुशी है और इस अल्लाह पाक की करीमी के मैं कामयाब हुई। फिर भी अम्मी, मुझे अब संभलने में शायद काफ़ी वक्त लगे। और ये सब, वो परेशान सा दोनों हाथ बालों में फंसाए सोफे पर जा बैठा। सफ़ा ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसे कबूल करना बेहद मुश्किल है मेरे लिए। इस रात मैंने इस लड़की के लिए इस खबीस साहिर से झगड़ा किया, और फिर भी सिर्फ इसी की इज्जत के लिए मैं परेशान रहा। मैं मर्द हूँ, मुझे इन बातों की कोई परवाह नहीं, लेकिन इस लड़की ने कितनी दलेरी से यूँ सबके सामने ना सिर्फ अपने बल्कि मेरे दामन पर भी कीचड़ उछाल दिया। वो किस कदर बिखरा था वो बाखूबी समझ सकती थी, मगर वो बेहद समझदार औरत थी। इन्हें मालूम था मर्द के लिए मुश्किल काम वही होता है जो इसके लिए मुश्किल बना दिया जाए। औरत ख्वाह किसी भी रूप में हो, अगर इसे दिलासा दे देकर वो मर्द है, इसमें हर तरह की सूरत हाल से लड़ने का हौसला है, तो वो वाकई हर हाल में कामयाबी पाकर रहता है। उन्होंने भी इस वक्त यही करना था। फैसला वक्त पर छोड़कर बस किसी तरह असीद को इसकी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ का एहसास दिलाना था। आहिस्ता आहिस्ता खुद इस पर सच्चाई खुल जानी थी, और वो जानती थी तभी इनके बेटे के लिए इत्मीनान ही इत्मीनान था। हम किसी को इतनी जल्दी गलत नहीं मान सकते बेटा। सफ़ा को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो बेहद अच्छी लड़की है। मुझे खुशी ये है कि तुम्हारे चचा के फ़ैसले से कम किसी और के घर जाकर वो सारी उम्र एक बदकार के ताने खाने से तो बच गए। यकीन करो, फ़ैसला कुछ भी होता, तुम बेकसूर कभी साबित ना हो पाते। तुम्हारी सच्चाई का कोई भी यकीन ना करता, मगर इस तरह पैसों के साथ साथ किसी की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती।
پھر بھی امی مجھے نہیں لگتا میں اب صفا کو وہ مقام دے سکوں گا جو اس دل اور اس گھر میں جو اس کا حق ہے۔ نہیں اسید، یہ بات غلط ہے بیٹا، فرائض تو فرائض ہیں، حالات خواہ کوئی بھی ہوں، ہم فرائض ادا کرنے سے کیسے چوک سکتے ہیں؟ اور پھر وہ فرائض جو اللہ کے بندوں کے معاملے میں ہم پر عائد کیے گئے، یقین کرو ان کی تو کڑی سے کڑی نگرانی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولی، سیاہ آنکھیں ماں کی طرف اٹھی، سرخ ڈورے اس کے اندرونی انتشار کا پتہ دے رہی تھی۔ اور مجھے میرے اسید پر پوری طرح یقین ہے، وہ مجھے اور خود کو کبھی میرے خدا کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ مسکرائی۔ اسید نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر ان کے یقین کو پختہ کیا تھا، لیکن یہ سچ تھا کہ اس کا دل مسلسل صفا کے خلاف جا رہا تھا۔ اسے ہرگز ایسے استقبال کی توقع نہ تھی۔ تب ہی کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ سحر آنٹی، یہ سب بے اختیار ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ امی، کہا کرو تو زیادہ اچھا لگے گا مجھے، اسید کی طرح عزیز ہو تم مجھے، سو یہ میں نے صرف تمہارے لیے نہیں کیا بلکہ تم دونوں کے لیے کیا۔ اسید سے جڑی ہر شے مجھے اسی طرح عزیز ہے جیسے اسید، پھر تم تو اس کی نصف بہتر ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے بھی خوشیوں کی دعا دی تھی۔ وہ اب حلیہ تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر جیسے ہی باتھ روم تک پہنچی، باتھ روم کا دروازہ کھلا اور سفید آرام دہ لباس میں ملبوس اسید محمود باہر نکلا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ گہری نگاہ اس کے اداس مگر دل کا شراپے پر ڈالی اور وہیں ٹھہر گیا۔ آپ یہاں تھے؟ بے اختیار اس کے لبوں سے پھسلا۔ جی، آپ کا کیا خیال تھا؟ اتنی دھوم دھام سے شادی ہونے کے بعد میرے 1 درجن دوست مجھے تنگ کرتے ہوئے دروازے تک چھوڑ کے جاتے۔ وہیں دروازے کی چوکھٹ سے ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ نظریں ہنوز صفا پر ہی ٹکی تھی۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، تبھی ان کا بس کانپتی لرزتی پلکیں جھکا گئی، بول نہ سکی۔ اسید کے دل کو کچھ ہوا۔ ادھر آؤ۔ اس نے صفا کا ہاتھ تھاما، کانچ کی چوڑیاں چنچا اٹھی اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر اٹھایا۔ میں کچھ لے ہی نہ سکا تمہارے لیے؟ وہ تیزی سے آپ سے تم تک کا سفر طے کر گیا۔ مرد کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، سب کچھ طے کر لینے کا حق رکھتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے۔ اسے اسید پر رشک آیا۔ ہاں، سچ کہوں تو اگر مجھے وقت بھی مل جاتا تب بھی میں تمہارے تحفے کے لیے کچھ نہ لیتا۔ منہ دکھائی کے لیے۔ جی، میں سمجھ سکتی ہوں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ کیا سمجھ سکتی ہو؟ صفا نے اس بار بغور اسے دیکھا۔ وہ شاید اسے سمجھنا چاہتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا سامنا ہوتے ہی اسید سے جھنجھوڑ ڈالے گا، مگر اس طرح پرسکون سا انداز، وہ پرسکون تھا مگر بڑی شیو اور نڈھال سا وجود اس کے اندرونی انتشار کا بخوبی پتہ دے رہا تھا۔ کالی سی آنکھوں کی چمک مانت تھی اور سرخ ڈوروں نے اس کی مغرور شخصیت کو کچھ اور رنگ بخش دیے تھے۔ وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ سر کے پیچھے ہاتھ باندھتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ میں کوشش کروں گی اسید کہ کبھی خود کو اس قابل بنا سکوں کہ آپ کو کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ خود بخود مجھے سمجھنے لگو۔ گھنی پلکوں کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بھیگنے لگا۔ تم نے مہندی نہیں لگوائی؟ نرم و ملائم مرمری سا ہاتھ مضبوط ہاتھوں نے اچانک ہی تھاما تھا، مگر بکھرے دل کو نہ جانے کیوں خود بخود کسی مضبوط سہارے کا احساس ہوا۔ شادی اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ مہندی لگوانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ نم سے لہجے میں وہ ہلکے سے کھلکھلائی تھی۔ اسید کو اپنے چاروں طرف روشنی ہی بکھرتی محسوس ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم صفا کہ تم نے میرا استعمال کیوں کیا۔ وہ بھی اس کی بات پر دھیمے سے مسکرایا اور پھر بھی سانس کھینچ کر جیسے خود کو کمپوز کیا۔ اس کی اس بات پر صفا کے اندر کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا۔ اس نے اس کا اعتبار توڑا تھا، جیسے وہ دل ہی دل میں کتنے ہی بڑے سنگاسا سن پر بیٹھی تھی۔ لیکن میرا وعدہ ہے میں اپنے فرائض اور تمہارے حقوق کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ لیکن تمہاری غلط بیانی نے مجھے اندر سے اس قدر چوٹ دی ہے کہ شاید میں کبھی تمہیں تمہارا اصل مقام دے سکوں اپنی زندگی میں، اپنے دل میں۔ اسید نے صفا کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس نے واقعی جو کیا ہے اس کے بعد وہ اس سے زیادہ کی حقدار تھی۔ اسید جتنا چاہتا برا کر سکتا تھا، مگر اس محبتوں سے گندے مرد نے اس موم کی گڑیا کی محبت کو کنمن پھوار میں بھگویا تھا، سارے حساب وقت پر چھوڑ دیے تھے اور اسے محبتوں کا امین بنایا تھا۔ چاچی 3 لاکھ روپے دیے ہیں انہوں نے جرمانے میں، عزت کی بات تھی تو میں اس پہ چپ ہو گیا۔ اس نے پیسوں سے بھرا لفافہ راحت کے سامنے رکھا تھا، کان کھجاتے ہوئے نہ جانے کیوں وہ ان سے نظریں چرا رہا تھا۔ شاید وہی شرمندگی جس نے ان کو بھی نظریں چکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں کسی ٹرسٹ کو دے دو، عزت کی نیلامی کی رقم کا میں کیا کروں گی؟ اس کی بات پر سار کی باتیں کھل اٹھی۔ بڑا دل ہے تیرا چاچی،
لفافہ فوراً سے پہلے اس کی واسکٹ کی اندرونی جیب میں منتقل ہو گیا۔ ساحر بیٹا، میں ریٹائرمنٹ لے رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ یہ گھر بیچ کر دور کہیں کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لوں، تم اس سلسلے میں میری مدد کر دو۔ ان کی بات پہ اس نے ذرا سا سوچا۔ گھر بیچنے کی کیا ضرورت ہے چاچی، کیا کروں گی اب اس گھر کا، پھر دونوں گھروں کے درمیان ایک دیوار کا ہی فرق ہے، یہاں رہوں گی تو جلتی ہی رہوں گی۔ ساحر نے دیکھا وہ کافی کمزور لگ رہی تھی، اندر ہی اندر جیسے گھل رہی تھی وہ۔ اب اس سے تو زیادہ میں نہیں کر سکتا چاچی، اگر صفا بیان نہ دیتی تو قسم سے میں اسے معاف کر کے ہمیشہ تیرے ساتھ ہی رکھتا، کبھی تجھے یوں دکھی نہ ہونے دیتا، اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا۔ پھر تو فکر نہ کر چاچی، جرگے کے فیصلے کے مطابق جلد ہی ان کو گھر تبدیل کرنا پڑے گا، تو کیوں اس عمر میں کہیں اور خوار ہو، اور اگر اکیلے پن سے گھبراتی ہے تو جلد میں تیرے ساتھ ہی شفٹ ہو جاؤں گا، بس تیرا ذرا کاروبار کے سلسلے میں مصروف ہوں۔ اس کے تسلی دینے پر وہ بس سر ہلا سکی۔ اسید کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرنے لگا تھا۔ سحر نے بھی اسے ٹوکنے سے گریز کیا تھا، وہ کسی بہتر وقت کی تلاش میں تھی۔ جب وہ اسید کے دل میں صفا کے لیے ذرا سی محبت دیکھتی تب کھسک اور خلفش کی ساری گرد چھیٹتے ذرا دیر نہ لگتی تھی۔ صفا البتہ مزید اداس رہنے لگی تھی، اسے یوں محسوس ہوتا جیسے صرف اس کی وجہ سے اسید کو نظریں چرانی پڑتی ہیں، اور کسی سے بھی سامنا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا وہ۔ ابھی وہ کچن میں مصروف کام کر رہی تھی، اس نے خود کو بے حد زیادہ مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے اسید کے متعلق سوچنے کا وقت کم سے کم ملے، مگر اس کا خیال تھا کہ اتنی مصروفیت میں بھی جگہ تلاش کر ہی لیتا۔ صفا، سحر کی نرم آواز پر برتن دھوتی صفا نے ان کی طرف دیکھا۔ کتنے دن ہوئے ہیں تمہاری شادی کو اور تم نے خود کو ماسی بنا کے رکھ لیا بیٹا، انہوں نے محبت سے کہا۔ میرا اپنا گھر ہے امی، اپنے گھر کے کام میں بھلا کیا دقت، وہ اداسی سے مسکرائی۔ کتنا روپ آیا تھا اس پر، محبت کے رنگ الفائی دھنک بخش رہے تھے اس پر، یوں جیسے نرم و نازک لڑکی کو وہ خوش تھی کہ اسید نے دل سے نہ صحیح صرف ان کی خاطر صفا کو رد نہ کیا تھا، اور انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن صفا جیسی وفا شعور اور قابل لڑکی اس کی ہر شکایت کا ازالہ کر دے گی۔ اس کے دل کش روپ میں اداسی رچی تھی، نئے بندھن کے سارے رنگ اس کے چہرے پر رقم تھے سوائے خوشی کے۔ سچی خوشی تو ہم سفر کے دم سے ہوتی ہے، جب وہ آپ سے خوش ہو، جب صرف آپ کے حقوق و فرائض نہیں بلکہ آپ کے ساتھ وقت بتانے کو بے قرار ہو۔ اداس ہو صفا، انہوں نے ملائمت سے اس کی طرف تھوڑی چھوئی، چہرہ اونچا کیا۔ میں نے بہت برا کیا امی، اسید کو کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا میں نے۔ اتنی خود غرض کیسے ہوگی میں، اس کے پلکیں بھیگنے لگی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو صفا تم نے ایسا کیوں کیا، اور پھر یہ بات واضح تھی کہ اگر تم یہ بیان بھی نہ دیتی تو بھی تم دونوں نے بے گناہ ثابت نہیں ہو جانا تھا، بلکہ جو سزا تمہاری منتظر تھی وہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جس شخص نے تمہیں پتال کی گہرائیوں میں گرا کر تمہیں پانا چاہا تھا، وہی شخص تمہارا مقدر ٹھہرتا صفا، انہوں نے جو کہا سچ کہا تھا۔ اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی قسمتیں بدلنے کے لیے میں نے بھی تو اسید کو پتال میں گرا دیا۔ تم نے اس پر کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی کچڑ نہیں اچھالا، صرف محبت کا اقرار کیا، جھوٹی صحیح مگر یقین کرو نکاح کے بعد جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ تو آسمانوں جتنی بلند اور عرش کے جیسی پاکیزہ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں امی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی یہی خیال گھر کر گیا ہے کہ میں نے اسید کے ساتھ بالکل وہی کیا جو ساحر نے میرے ساتھ، لہجہ بھیجنے لگا۔ اسی لیے تو تم اس قدر اداس پھرتی ہو، وہ مسکرائی۔ صفا نظریں چرا گئی۔ یہ سب تمہارا وہم ہے جسے تم نے اپنے اندر مضبوطی بخش دی ہے، حقیقت کو سامنے رکھ کر سوچو گی تو نہ صرف خود قائل ہو جاؤ گی بلکہ اسید کے دل پر جمی بدگمانی کی گرد بھی اسی قدر تیزی سے صاف کر لو گی۔ انہوں نے نرمی سے اس کے گالوں پر بہتے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیے۔ ویسے ایک بات کہوں صفا، پتہ ہے تمہیں یوں اداس دیکھ کر مجھے کیا لگتا ہے؟ اس پر صفا کا ان کا لہجہ شریر سا لگا تھا۔ اس نے سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ یہی کہ روح کی اداسی کے رنگ دھنک کے رنگوں سے بھی زیادہ حسین ہوتے ہیں، وہ مسکرائی۔ جی، کیونکہ اداسی دل کو اللہ کی طرف کشش کرتی ہے نا، وہ بھی کہتے ہوئے دھیرے سے مسکراتی۔ سحر محسود نے اسے گلے سے لگایا اور کوئی واپس پلٹ گیا تھا۔ اللہ نے جس قدر اسے ظاہری خوبصورتی سے نوازا تھا، اسی قدر باطن بھی سچا دیا تھا۔ وہ قول اور فعل کا پکا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف ان کی فیملی بلکہ خود صفا کی امی کی زندگی روز انگاروں پر بسر ہوگی۔ وہ حیران بھی تھا کہ ماں ہو کر انہوں نے اعلیٰ ظرفی نہ دکھائی تھی، وہ بھی اس کے لیے۔ صفا نے اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ حیرت انگیز دکھ دینے والا تھا، مگر پھر بھی وہ دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ صفا بدکار لڑکی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں۔ ایسے میں اس کی ماں کا یہ برتاؤ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ پھر بھی وہ ان کے لیے آسانی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جرگے میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ یہ گھر بیچ کر کسی اور گھر میں شفٹ ہو جائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ ایفا کیا تھا۔ صرف 7 دن کے اندر اندر وہ فیملی کو لے کر اندرون شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ تم اپنی امی سے مل آؤ،
سامان روانہ کرنے کے بعد اس نے گاڑی نکالنے سے پہلے صفا سے کہا، سحر اندر تھی تبھی اس نے مخاطب کیا تھا، ورنہ عام حالات میں وہ اس سے زیادہ بات نہ کرتا۔ کیا فائدہ، امی تو میری شکل تک دیکھنے کی روادار نہیں ہے۔ اداسی سوا ہوئی، ماں باپ ناراض ہو کر بھی ناراض نہیں ہوتے، جاؤ مل لو ورنہ صبر نہیں آئے گا۔ یہی خیال بے چین رکھے گا کہ کاش ملنے چلی جاتی، کہ کیا پتہ مان جاتی۔ گاڑی کے بونٹ پر ہی بیٹھے ہوئے بولا تھا، سفید شرٹ کی آستینیں فولڈ کر رکھی تھی، وہ کس قدر خوبصورت تھا، اس کے ہلکے کالے کچھ براؤن ہوتے بال، سیاہ آنکھیں جو ہمیشہ پوری طرح کھول کے دیکھتا، یا شاید پھر ہی اتنی بڑی کہ کبھی کبھی اسے اس کی آنکھوں میں حیرت ہوتی، کسی کارٹون کریکٹر کی طرح انوکھی اور عجیب، مگر بے حد خوبصورت، دیکھنے پر نظر ہٹانے کو دل ہی نہ کرتا۔ اتنے غور سے نہ دیکھو کہ ابھی سفر بھی کرنا ہے۔ وہ شریر ہوا، صفا جھنب گئی، میں آتی ہوں مل کر کہہ کر تیزی سے وہ گیٹ کراس کر گئی۔ اس نے چند لمحے آنکھیں بند کر کے خود کو کمپوز کیا، پھر دھیرے سے مین گیٹ کی چھوٹی کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا، گیٹ کھل گیا، کھڑکی کی کھلتی چلی گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے پہلا قدم گھر کے اندر رکھا تھا، وہ جو کبھی ہر کسی کو بڑے حق سے دروازے کے پاس ہی روک لیا کرتی تھی، آج خود وہیں دہلیز پار کرتے ہوئے اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ گیٹ سے لے کر برآمدے تک سارا صحن خشک پتوں سے بھرا ہوا تھا، کبھی اس فرش کو کتنا رگڑ کے دھویا کرتی تھی وہ، ایک پتہ نہیں تھا چڑھتی تھی کہ اس کا گھر کالونی کا سب سے صاف ستھرا گھر ہو، مگر آج اپنے پیارے گھر کی حالت دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کون ہے؟ راحت کی آواز پر بری طرح چونکی تھی وہ، انہوں نے شاید گیٹ کھلنے کی آواز سن لی تھی، اور زرد پتوں پہ اس کے پیروں کی سرسراہٹ میں وہ جواب نہ دے سکی تھی۔ اپنی سگی ماں سے اسے حیا محسوس ہو رہی تھی، وہ خاموشی سے برآمدے کی طرف چلتی رہی، تبھی اسے امی دکھائی دی، وہ بھی اسی طرف آ رہی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ صفا کو بے حد کمزور لگی۔ صفا لب واہ ہوئے تھے، اس کے دل کو کچھ ہوا، وہ خود کو روک نہ سکی، بھاگ کر ماں سے لپٹ گئی۔ انہوں نے اس کے گرد ہاتھ پھیلانے سے گریز کیا تھا۔ میں جا رہی ہوں امی، ان کے انداز میں کوئی گرم جوشی محسوس نہ کر کے وہ خود ہی ان سے الگ ہوئی۔ تم تو کب کی ہمیشہ کے لیے جا چکی ہو صفا، بس افسوس یہ ہے کہ تم نے میری عزت کو سیڑھی بنا لیا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا امی، خدا کے لیے میرا یقین کریں۔ وہ ماں کے قدموں میں ڈھہ سی گئی۔ تم اعتراف کر چکی ہو، مت بھولو۔ ان کی نظر صفا پر تھی۔ وہ میری مجبوری بن گئی تھی امی، آپ ایک دفعہ میرا اعتبار کرتی، میں اپنا آپ بھی وار دیتی، مگر آپ نے جب مجھ پر یقین ہی نہ کیا تو میں کیا کرتی، بتائیں مجھے۔ وہ رونے لگی تھی۔ تم نے تو خود میرے یقین کو ہی غرق کر دیا صفا، میرے گمان پر یقین کی مہر ثبت کر دی، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے۔ ان کا لہجہ سر تھا، کیا وہ اب اس کے لیے کوئی جذبہ، کوئی لگاؤ محسوس نہیں کرتی تھی؟ اس کا دل کٹنے لگا۔ ہاں امی، میں نے ایسا کیا، صرف اور صرف آپ کے فیصلے کی وجہ سے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا، کیونکہ آپ نے میرا یقین نہ کیا، بلکہ اس صفا، اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹتی تھی، میں نے تمہیں معاف کیا، مگر خدارا اپنی جھولی کسی اور پہ گناہ تھوپ کر بھاری نہ کرو۔ میں پھر بھی تمہاری ماں ہوں، معاف کر دوں گی، مگر کسی معصوم پر بہتان تمہیں کسی کا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے دل سے دعا کی تھی، کاش کہ اس وقت زمین پھٹتی اور وہ اس میں سما جاتی۔ اس کی ماں کو اس کے دامن پر لگے داغ کا احساس تک نہ تھا، اور وہ اسے اصل شیطان کا دامن میلا کرنے کے انجام سے ڈرا رہی تھی۔ رشتے آزمائش ہیں، ہمارے اصل سے تو ہمارا اللہ ہی واقف ہے۔ اسے آج یقین ہوا تھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے صفا، میں چاہ کر بھی تمہیں بد دعا نہیں دے سکتی، لیکن ساری عمر جب تم یاد آؤ گی مجھے افسوس ہوتا رہے گا کہ تم نے ایک بار بھی میرے بارے میں، میری بیوقی کے بارے میں نہ سوچا۔ میں نے اسی لیے تمہارے لیے ساحل کو چنا تھا، تاکہ تم دونوں ہمیشہ میرے پاس رہو۔ میرا تمہارے علاوہ اور کون تھا صفا، لیکن تم نے مجھے بالکل تہیں دامن کر دیا۔ چلی جاؤ صفا، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے دور، اتنی دور کہ جب ہوا میں سانس لو اور وہ بھی مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ضبط کرتے ہوئے لہجہ سخت تر بنا کر بولی۔ صفا نے مزید کچھ نہ کہا تھا، وہ اپنی عزیز ترین ہستی کو یوں بکھرتا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ہاتھ کی پشت سے سختی سے آنکھیں رگڑتی وہ پلٹ گئی تھی، زرد پتے اس کے پاؤں سے لپٹتے چلاتے رہ گئے۔ 2 دن سے صفا کی طبیعت سخت خراب تھی، اسید کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا، تبھی سحر اسے سنبھالتے خود نڈھال ہونے لگی تھی۔ انہوں نے اسید کو فون کر کے فوراً واپس آنے کے لیے کہا تھا، اور ان کی ہدایت پر وہ فوراً ہی سارے کام چھوڑ کر واپس ہوا تھا۔ وہ گھر آیا تو شام ڈھل چکی تھی، صفا گہری نیند میں تھی۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر ماں کے پاس چلا آیا تھا، سحر اس کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ صفا سے مل لیے؟ انہوں نے چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے استفسار کیا۔ جی امی، وہ سو رہی ہیں، سو میں یہیں چلا آیا۔ اس نے کپ میز پر رکھ دیا۔ وہ بہت کمزور ہو رہی ہے اسید، انہیں فکر تھی۔ میں اپنے فرائض اچھی طرح نبھا رہا ہوں امی۔ فرائض کسے کہتے ہو بیٹا؟
میں اس کا اچھی طرح خیال رکھتا ہوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، اس طرح کہ اسے کبھی کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہ چائے پینے لگا۔ یہ سب تو ہر شوہر کرتا ہے۔ انہوں نے اس کی سے آنکھوں میں جھانکا۔ تو وہ بھی تو میری بیوی ہے، اس لیے میں بھی کرتا ہوں۔ لیکن ہر اچھا شوہر ایسا نہیں کرتا اسید۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ اسید نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ اچھا شوہر اسے صرف بیوی نہیں سمجھتا، حقوق و فرائض کو تو نہیں تولتا رہتا، وہ خیال اور توجہ کے قیود سے آزاد ہوتا ہے بیٹا۔ وہ بیوی کو شریک حیات سمجھتا ہے، اپنے ہر لمحے میں اس کی شمولیت لازمی بناتا ہے۔ وہ بولتی گئی۔ اسید نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے سر ہلایا۔ مجھے آفس کے کام ہوتے ہیں امی، ورنہ میں پوری کوشش کرتا کہ اسے شکایت کا موقع نہ ملے۔ اسے اب اندر ہی اندر صفا پہ غصہ آنے لگا تھا۔ ضرور اس نے ہی شکایت کی تھی امی سے۔ وہ کبھی شکایت نہیں کرتی اسید، وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے۔ کیونکہ وہ کہتے رکی۔ کیونکہ بڑی بڑی آنکھوں والے اس شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ وہ کہہ گئی، رکی نہیں، محبت کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے، کوئی بنا کسی خوف سے کے بولا تھا، وہ بھی پورے مجمع کے سامنے۔ محبت کرنے والے ایسا نہیں کرتے امی، اس نے مجھے بے مول کر کے رکھ دیا۔ لیکن وہ کچھ کہنے لگی۔ پلیز امی، آپ نے میری ماں ہونے کے باوجود ہمیشہ اس لڑکی کی سائڈ لی اور اسے پوری عزت دی۔ میں نے آپ کا پھر بھی ساتھ دیا امی، صرف اس لیے کہ میں رشتہ بنانا اہم نہیں سمجھتا، رشتہ نبھانا اہم سمجھتا ہوں، حالات خواہ کیسے بھی ہوں، وجہ کچھ بھی ہو، میری اس سے شادی ہوئی ہے، وہ میری بیوی ہے، اسی لیے تمام تر ناراضی کے باوجود میں نے اسے عزت دی۔ لیکن محبت، وہ چپ ہو گیا تھا۔ میں پھر بھی تم سے یہی کہوں گی اسید، اگر ایسا کرنا مجبوری تھا تب ہی میں نے بھی صفا کا ساتھ دیا، اور یقین کرو اس سب کا مشورہ بھی۔ امی پلیز، میں اب سوؤں گا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ ایسے ہی ٹال جاتا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اسید، وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور جو لوگ محبت کی قدر نہیں کرتے انہیں سب سے سمجھوتا ملتا ہے، پیار کبھی نہیں۔ وہ کہہ کر کپ اٹھانے لگی۔ اسید ان کے لفظوں پہ غور کرتا اوپر کمرے میں آ گیا۔ بیڈ کے قریب آ کر وہ رک گیا۔ صفا ابھی تک سو رہی تھی، اچھی طرح سے کمبل لینے کے باوجود وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ اسے توجہ سے دیکھا تھا۔ وہ واقعی کمزور ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے میں گھلتی گلابیاں زردی میں تبدیل ہونے لگی تھیں، اور گلابی پنکھڑی جیسے لب نہ جانے کیوں سیاہی مائل لگے۔ وہ خود کو روک نہ سکا، صفا کو قریب ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ صفا کے پیٹ پر رکھا کمزور سا ہاتھ اس نے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما تو چونک پڑا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ صفا، بے اختیاری پکار اٹھا تھا۔ نیم بے ہوش صفا نے فوراً آنکھیں کھول دی تھی۔ اسے خود کے اس قدر دریغ نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اسید نے کندھے سے تھام کر اس کو کوشش ناکام بنا دی۔ آپ کب آئے؟ وہ بند ہوتی آنکھوں کے بمشکل کھولتے ہوئے بولی۔ یہ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ کیوں؟ وہ اس کے گال چھوتے ہوئے بولا۔ وہ حیا سے پلکیں جھکا گئی۔ میں تو اکثر ایسے چھوٹی موٹی بیمار ہوتی رہتی ہوں، اس میں اعلان کروانے والی کیا بات تھی؟ اور پھر آپ دوسرے شہر میں تھے، آپ کو پریشان کرنا بھی مناسب نہ لگا۔ اچھا، تمہیں پھر پوچھتا ہوں، پہلے بخار اتر جائے تاکہ تم ڈاکٹر کے پاس چل سکو۔ وہ اسے انگلی سے متنبہ کرتا اٹھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتے ہوئے آنکھیں موند کر گئی۔ اسید دھیرے سے اٹھا اور وارڈروب کی دراز سے کپڑے کی سفید پٹیاں نکال کر انہیں گیلا کرنے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو صفا پھر سے سو رہی تھی۔ گیلے کپڑے کی نرم ٹھنڈے احساس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بخار کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی، اسے کیا کیا کھانا ہے، کیا اسے پسند نہیں ہے، کس طرح کی پارٹی میں کس طرح کے ڈریس پہننا ہے، اسے کمرے کی سیٹنگ میں اسے کس چیز سے چڑ ہے، کیا چیز اسے اچھی لگتی ہے، وہ ان سب باتوں کا خیال رکھتی۔ اس نے کبھی کسی چیز کی حسرت نہ دیکھی تھی اس لڑکی میں، نہ ہی اس نے کبھی اسے خوشی کے لیے ترستا دیکھا تھا۔ وہ بس دوسروں کی خوشی کا خیال رکھتی، دوسروں کے آرام کی فکر رہتی تھی اسے۔ دوسروں کے لیے جینے والی اس لڑکی نے پھر اس کا استعمال کیوں کیا؟ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے پوچھے، اور کاش وہ کہہ دے کہ وہ بس اتنا کہہ دے کہ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی اور حالات مجھے ہمیشہ کے لیے تم سے جدا کر دیتے۔ اس نے ہزار کوشش کے باوجود مگر یہ نہیں پوچھا تھا، اس احساس لڑکی سے پوچھ ہی نہ پایا تھا۔ گھر والوں کے علاوہ اس نے اسے صرف اللہ سے لو لگاتے دیکھا تھا۔ اسے عام لڑکیوں کی طرح بننے سنورنے، میوزک، ٹی وی سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ابھی وہ کمرے میں آیا تو وہ سفید دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے پھیلے تھے اور بند آنکھوں کے پیچھے ایسے مسلسل آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر کارپٹ پر بیٹھ گیا۔ کس کے لیے دعا مانگ رہی ہو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ صفا نے اس کی آواز پر آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ مطمئن سے انداز میں دعا مانگتی رہی۔ ہاتھوں کا سہارا لے کر وہیں دراز ہو گیا۔ رخ البتہ اس پر اب بھی صفا کی طرف تھا۔ اس نے دعا مکمل کی اور اسید کی طرف دیکھنے لگی۔ بہت سے پیاروں کے لیے، مطلب
اس نے سوال سنا تھا، مثلاً ایک اور سوال، مثلاً امی، اور وہ چپ ہو گئے۔ اور آج کیا اللہ نے آپ کو سوال و جواب کا فریضہ سونپا ہے؟ اس نے بات ٹالنا چاہی۔ میرے سوال کا جواب دو پلیز۔ وہ نہ ہلا۔ اور ظاہر ہے میری زندگی میں ہے ہی کون؟ اس نے بھی واضح جواب نہ دیا۔ مطلب میں نہیں ہوں تمہاری دعاؤں میں؟ وہ خفا ہوا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ حیران ہوئی۔ خیر مجھے اب تمہاری دعاؤں سے لینا بھی کیا ہے؟ وہ اٹھ بیٹھا۔ صفا کی نظریں جھک گئیں۔ وہ پھر اسی موضوع پر آنے لگا تھا جو اسے ہمیشہ ضمیر کی عدالت میں لا کھڑا کرتا تھا اور اسے خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ چھوڑتا۔ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اس نے چاہے کچھ بھی ہو غلط کام کیا تھا۔ پتہ ہے تم نے مجھے 2 طرح سے نقصان دے دیا ہے صفا۔ اس کا لہجہ اداس ہونے لگا اور صفا کا دل۔ تم نے نہ صرف مجھے بدکار ثابت کر دیا بلکہ اس لڑکی سے بھی مجھے دور کر دیا جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، جسے میں نے صرف ایک بار ہی نظر اٹھا کر دیکھا تھا، وہ مگر میری پلکوں تلے بچنے لگی تھی۔ صفا کے دل کو کچھ ہوا۔ شہزادہ پری کے دل کی حالت جانے بغیر کوئی کاف کے قصے سنا رہا تھا۔ اس کی پریوں جیسی صورت سے زیادہ مجھے اس کے کردار، اس کے اخلاق نے اس کا گرویدہ بنایا، مگر تم نے مجھ سے چھین لیا اسے صفا۔ وہ دونوں ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ اس چہرے پر رکھتے ہوئے بولا، میں اس بات سے خود بھی انکار نہیں کر سکتی، لیکن اللہ گواہ ہے میں نے آپ کو بدکار نہیں کہا، صرف ذرا سا بے ایمان کہا، دھوکے باز کہا، جس کی مجھے آج بھی شرمندگی ہے۔ میں نے وہاں بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے۔ وہ جھجک کر رک گئے۔ اسید کے لبوں پر شریر سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں یاد آیا، تم نے تو میری محبت کا بھی اعتراف کیا تھا نا؟ سر جھکا گیا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، اگر میں تم سے اور تم مجھ سے سچ میں محبت کرتی اور میں تمہیں واقعی اپنے گھر بلاتا تو تم مجھ سے ملنے آ جاتی؟ ایک اور سوال۔ کبھی نہیں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ لیکن مجھے یقین ہے آپ کبھی مجھے بلاتے ہی نہیں۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ بہت جاننے لگی ہو مجھے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ صفا کی نظریں زمین پر ہی رہیں۔ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو صفا؟ صفا کے دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہوئی تھی اور وہ کچھ نہ بول پائی تھی۔ آج عرصے بعد ان کے گھر میں رونق لگی تھی۔ سمن اور ظاہر آئے ہوئے تھے۔ وہ بے حد خوش تھی۔ سمن عادت کی اچھی تھی، بولنا اس کا بہترین مشغلہ تھا۔ اس کی مسلسل باتوں نے راحت کو کافی حد تک سکون دیا تھا۔ ویسے چاچی اگر اس رات وہ واقعہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، آج صفا بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ اچانک ہی اسے نہ جانے کیا خیال آیا، تیزی سے ان کے لیے کھانا بناتی۔ راحت کے ہاتھ ایک دم سست پڑے تھے۔ واقعی سچ کہہ رہی ہے تو سمن، بہت مزہ آتا، چاچی بھی کتنا خوش ہوتی۔ ساحر نے موبائل پر کھیلتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ویسے بھائی ایک بات پر آج تک حیرانی ہوئی ہے، سوچ سوچ کے میرا دماغ شل ہونے لگتا ہے، سمن بولتی گئی۔ راحت نے بے دلی سے آنچ ہلکی کی۔ وہ کیا؟ ساحر کی توجہ موبائل کی طرف تھی کہ اس رات جب شور شرابہ سن کر میں اوپر آئی تو صفا کے کمرے کا دروازہ تو اندر سے بند تھا، پھر آپ اوپر کیسے پہنچے تھے؟ راحت کا شل ہوتا دماغ کرنٹ کھا کے جا لگا۔ وہ تو میں شور محسوس کر کے صحن کی دیوار سے اوپر گیا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ لیکن دیوار سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے بھائی، کوئی نہ کوئی تو بات تو ضرور ہے، میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ وہ کسی CID آفیسر کی طرح بغور ادھر ادھر کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا، آئندہ گھر پہ ہی رہا کرو اور فضول نہ بولا کرو ہر وقت، چاچی کے ساتھ کام کرا۔ ساحر نے اسے بری طرح جھاڑ کر رکھ دیا۔ راحت البتہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ بولو صفا، جو میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے دھیرے سے زمین پر رکھا صفا کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں اسید، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور پہلے دن سے ہی کرتی تھی، مگر اس طرح جرگے میں یہ سب کہنے کا مقصد آپ کو پانا ہرگز نہ تھا۔ میں نے صرف خود کو اس آدمی سے بچانے کے لیے آپ کا نام استعمال کیا تھا۔ میری کوئی سمجھ میں نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ امی مکمل طور پر ساحر کی باتوں میں آ چکی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آپ پر الزام لگا کر خود کو بے گناہ اور مظلوم ثابت کر کے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لوں، تب ساحر مجھے پوری عزت سے اپنا لے گا۔ میں مر سکتی تھی مگر کبھی بھی ساحر کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول نہ کر سکتی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ اور سحر آنٹی پر بھی کبھی الزام نہ لگا سکتی تھی۔ پھر حرام موت مرنے سے مجھے یہ راستہ آسان لگا تھا، تبھی میں نے آپ پر۔ وہ رونے لگی۔ روح پر دھرا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ کبھی کبھی اعتراف کس قدر ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ اور یہ سب کرنے کے لیے تمہیں امی نے کہا؟ اس نے صفا کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر اسید کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ اس دن کچن میں تم اور امی جو ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کا حال شیئر کر رہی تھی، میں نے سن لیا تھا، لیکن بات واضح نہ تھی، تبھی میں الجھ گیا تھا۔ آج تم نے بتایا تو سب کلیئر ہو گیا۔ صفا نے اس کے ذریعے لہجے سے کچھ محسوس کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ میں ہمیشہ سے اپنے کیے پر شرمندہ تھی اور آج جب یہ پتہ چلا کہ آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں تو میری یہ کسک مزید بڑھ گئی۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ پلیز ان سے شادی کر لیں ورنہ یہ بوجھ ہمیشہ مجھے پریشان کر کے رکھے گا۔ اس کی بات پر اسید کا کہکا بے ساختہ تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات پہلے کر دینی تھی نا، اب تو تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اب اگر میں نے ایسا کیا نا تو امی نے میری جان لے لیں گی۔
نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ صفا کے چہرے پر حیا کی لالی رقص کرنے لگی۔ ہاں، مگر یہ وعدہ رہا کہ تمہیں اس لڑکی سے ملواؤں گا ضرور۔ دھیرے سے اس کا گال چھوا، وہ وہاں اٹھ کر جانے لگا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ صفا کی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ شاید۔ وہ ذرا سا پلٹا اور واپس مڑ گیا۔ صفا کا دل خوشی کے ساتھ بجھنے بھی لگا۔ ہوتا ہے نا، جب کسی کو آپ سے خود سے بڑھ کر چاہے اور وہ کسی اور کا طلبگار ہونے لگے تو کوئی خوشی بھی سچی نہیں لگتی، ہر رنگ پھیکا پڑتا ہے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، مگر سرے شام سو جانے والی راحت بی بی کی آنکھوں سے نیند جیسے ٹوٹ گئی تھی۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل پر نگاہ کی۔ صفا کی مسکراتی تصویر جیسے ان کے 400 زندگی بکھیر رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی اور صفا کی تصویر اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کہیں میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی تو نہیں کر دی صفا؟ اس کا نکھرا معصوم سا روپ اس کے بے گناہی کا گواہ تھا، مگر انہوں نے اتنے ماہ میں پہلی بار وہ تصویر دل سے لگائی اور رو دی تھی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا کہ گھبراہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل جیسے بند ہونے لگا تھا۔ اس نے گھبرا کر قریب سوئے ہوئے اسید پر نظر ڈالی۔ اس کا وہ گریبان ابھی تک صفا کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دنوں سے یہ معمول تھا۔ نیند میں وہ خوف کا شکار ہو کر اس کا گریبان پکڑ لیتی تھی۔ اسے بھی شاید اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، تبھی سکون سے سویا ہوا تھا۔ صفا نے دھیرے سے اس کا گریبان چھوڑا اور سائڈ پر ٹیبل پر دھرا موبائل اٹھا لیا۔ اس نے ایسے ہی موبائل آن کیا اور کانٹیکٹس میں جا کر ایک نمبر پر کلک کر دیا۔ وہ چپ چاپ اس نمبر کو دیکھے گئی۔ کبھی تو اس نمبر کو چمکتا دیکھوں میں، یا پھر آپ نے میرا نمبر ہی مٹا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسکرین پر اتنی دھندلی پڑی کہ نمبر آپشن سب غائب ہو گئے۔ تب اس کے ہاتھ میں تھاما موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ اس وقت کون کال کر رہا تھا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں صاف کر کے اسکرین دیکھنے کی کوشش کی تھی اور اسے یقین ہوا تھا کہ موت کے بعد زندگی ملے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسا اس نے اس وقت محسوس کیا تھا۔ روتے روتے اسے شدید پیاس لگی تھی۔ انہوں نے صفا کی تصویر واپس سائڈ ٹیبل پر دھری اور پانی پینے کچن کی طرف چل دی کہ لان سے آتی ساحل کی تیز آواز نے انہیں چونکا دیا۔ سمن دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادی تھی۔ یہ تو معلوم تھا کہ مگر ساحل کے الفاظ اسے ٹی وی کے لیے نہیں بلکہ واضح طور پر صفا کا نام لے کر کہے گئے تھے۔ تبھی وہ چونکی۔ خبردار، جو تم نے کبھی آئندہ چاچی کے سامنے اس رات والے واقعے یا صفا کا ذکر بھی کیا۔ اس حد الواسع اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کی تھی۔ بھائی، اس کا مطلب ضرور کوئی چکر ہے۔ اب تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی۔ سمن بھلا کہاں ڈرنے والی تھی، اسی کی بہن تھی۔ کیا پتہ لگا کر رہو گی؟ ہاں، وہ بھڑکا۔ یہی کہ اس واقعے سے کچھ نہ کچھ تعلق آپ کا بھی ہے۔ وہ مسکرائی۔ ہاں ہے پھر؟ اس رات صفا مجھ سے ہی ڈر کر اسید کی چھت پر بھاگ گئی تھی تو غصے سے وہ بولتا ہی چلا گیا۔ بھائی، آپ؟ مطلب صفا؟ وہ حیرت سے بول ہی نہ پائی۔ ہاں میں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کسی حقیر کیڑے کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ تبھی میں نے سوچا کہ جس کردار، جس عزت پر اسے اس قدر مان ہے، اسے ہی ملیا میٹ کر دوں اور وہ میرے در کی غلام رہنے کے بھی قابل نہ رہے۔ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ راحت نے بمشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ تو اس کا وہ اسید۔ اس نے ایک موٹی گالی دی۔ اس کی مداخلت سارا کام بگاڑ گئی اور پھنسی ہوئی تتلی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ آپ نے بہت برا کیا بھائی۔ سمن کا لہجہ بھیگ گیا۔ اتنی اچھی تھی صفا، اور میں بھی بڑھ چڑھ کر لوگوں کو بتاتی رہی۔ وہ رونے لگی تھی اور راحت وہ تو رو بھی نہ سکی۔ انہوں نے تو ماں ہو کر بیٹی کے دامن پر لگے دھبے پر مہر شہادت ثبت کی تھی۔ وہ مرے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ صفا کی تصویر اب مسکرا نہیں رہی تھی، بلکہ سارے گلے، سارے شکوے جیسے اس تصویر پر تحریر ہونے لگے تھے۔ انہوں نے تیزی سے وہ تصویر اٹھائی اور نم ہوتے لب دھر دیے۔ صفا، وہ کرلائی، دل، روح بکھری تو لہجہ، آنسو سب بکھر گئے۔ تبھی ان کی نگاہ ٹیبل پر دھرے موبائل پر پڑی تھی۔ انہوں نے جھٹ سے موبائل اٹھایا اور بے قراری سے صفا کا نمبر ملانے لگی۔ اس بار ایک ماں، ایک بکھری ہوئی ماں وہاں موجود تھی، تبھی اس نے وقت دیکھنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ یہ وہی نمبر تھا جسے کچھ دیر پہلے وہ حسرت سے دیکھتی رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے یقین ہی نہ آیا، مگر پھر مسلسل وائبریٹ کرتے ہوئے موبائل سے نے جیسے اس میں زندگی بھر دی تھی۔ اس نے اسید کا خیال کیے بغیر فوراً ہی کال پک کی تھی۔ امی، امی، وہ تیز لہجے میں انہیں پکارنے لگی۔ اس کی تیز آواز پر اسید فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ یوں رات کے اس پہرے سے موبائل کان سے لگائے روتے دیکھ کر وہ بھی شوق تھا۔ صفا، ماں کی ٹوٹی بکھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ امی، کتنی پیاس تھی اس کے لہجے میں۔ اسید نے ایک ہاتھ اس کے شانوں کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے سہارا دیا تھا۔ صفا، میری بچی، مجھے معاف کر دو، وہ جیسے بین کر رہی تھی۔ نہیں امی، پلیز ایسا نہ کہیں امی، میں خود آپ سے کس قدر شرمندہ ہوں امی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی پلیز، آپ نہ روئیں۔ وہ نڈال ہونے لگی۔ میں نے تمہارا یقین نہیں کیا صفا، اپنی بچی کا، اپنے جسم اور اپنی روح کا یقین نہیں کیا۔ میں نے کیا کر دیا صفا؟
کتنا درد تھا، کتنا کرب تھا اس آواز میں۔ امی میں آ جاؤں آپ کے پاس، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ بے طرح پریشان ہوئی۔ ہاں ہاں صفا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے فوراً اپنا چہرہ صاف کیا، خود کو سنبھالا۔ تم یہاں مت آنا بیٹا، میں خود کل آؤں گی تمہارے پاس، بس کچھ ضروری کام ہے، کل شام تک انتظار کرو۔ تبھی ان کو لگا جیسے باہر کوئی ہے۔ میں کل ملتی ہوں، تم بس سو جاؤ، ابھی آرام کرو، اوکے؟ انہوں نے متم آواز میں کہا۔ کال بند کر دی تھی۔ صفا کے ہاتھوں سے فون گر گیا تھا، وہ خود کو اسید کی پناہوں میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وکیل صاحب، راحت بی بی آئی تھی۔ شاہدہ نے اپنے شوہر کو اطلاع دی تھی، وہ راحت بی بی کے پرانے پڑوسی تھے۔ راحت بی بی، وہ کیوں آئی ہیں؟ انہوں نے اینک کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ کندھے اچکا گئی۔ اچھا، اندر لے آؤ، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ راحت بی بی اندر آئی تو انہوں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ میں بہت عزت کمائی تھی انہوں نے اپنے اچھے تعلقات سے اس محلے میں، جو چند لمحوں میں ضائع ہوئی تھی۔ معاف کیجیے گا راحت بی بی، ہم نے آپ کے یہاں افسوس کرنے نہ آ سکے۔ بات ہی ایسی۔ پلیز وکیل صاحب، میں آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آئی ہوں۔ جی جی بولیے۔ اس دن میں نے آپ کو فون پر اپنی جائیداد سے متعلق کاغذات بنانے کا کہا تھا۔ جی جی، ساحر کے نام سے وہ مکمل ہی ہیں، میں دینے آنے ہی والا تھا۔ انہوں نے فوراً سائڈ ٹیبل کی طرف، انہیں ضائع کر دیں وکیل صاحب۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئے۔ مجھے اب صفا کے نام سے کاغذات بنوانے ہیں، میں سب کچھ صفا کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ صفا؟ وہ مزید حیران ہوئے۔ راحت بی بی نے سارا ماجرا کھول کے رکھ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل گناہ گار آپ کا سگا بھتیجا؟ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ جی وکیل صاحب، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تو اب کیا کریں گی آپ؟ اس کا مطلب، اس کا اب اللہ ہی کچھ کرے گا۔ مجھے بس اپنی بیٹی سے مطلب ہے، اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا اور کوئی نہیں۔ میں نے تو گھر کو تالا لگا دیا ہے، اب میں صفا کے گھر جاؤں گی اور شاید وہیں رہوں۔ اب ان کے لہجے میں اطمینان تھا۔ وکیل صاحب کو نہ جانے کیوں کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے اسید سے اپنی امی سے بات کر لی تھی، اب وہ امی کو ہمیشہ پاس رکھنے والی تھی۔ اسید اور امی بھی بے حد خوش تھے۔ اولاد سے ماں باپ کی ناراضی ان کی جنت جیسی زندگی میں بھی جہنم بنائے رکھتی ہے۔ وہ خوشی جو آج تک صفا کے چہرے سے غائب تھی، وہ ایک ہی رات میں پلٹ چکی تھی۔ وہ خوش تھی، بے طرح خوش۔ عبد الرحمن کی وفات کے بعد انہوں نے محبت سے صفا کی پرورش کی تھی۔ انہیں بہت چاؤ سے اپنی بیٹی کا نام صفا رکھا تھا، کیونکہ وہ اسے ہمیشہ اس کے اجلے اجلے روپ کی طرح ہی پاک صاف دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ ان کی محنت کا ثمر تھا یا دعاؤں کا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی اجلی تھی، اسے عام لڑکیوں کی طرح زندگی سنوارنے کو نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کی فکر رہتی تھی۔ اس کی زندگی کا اگر کوئی محور تھا تو وہ اس کی ماں اور راحت بی بی۔ رکشے کی تیز گڑگڑاہٹ اس کے اندر ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز سے کہیں کم تھی۔ کتنی بڑی چوک ہوئی تھی ان سے، جب ان کے وہ رشتہ دار جو ان کے شوہر کے بعد سے ان تک منہ تک پھیر گئے تھے، ان کی بیٹی پہ کچڑ اچھال رہے تھے، تو وہ اپنی بیٹی کی ڈھال نہ بنی، اس پر اعتبار نہ کیا۔ اس کی روتی آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور گڑ گڑاتی منتیں کرتی سانسیں، وہ ان کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ان کے چہرے پہ بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی، دل میں اٹھتے ننھے ننھے درد نے تیز لہر کی صورت اختیار کی۔ وہ تکلیف سے لب بھینچتے اٹھ بیٹھے، ایک ٹیک لگا گئی۔ رکشے کی آواز پر وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگ کر آئی۔ خالہ، آ گیا آپ کا گھر؟ رکشے والے نے پیچھے سے بیٹھی معمر خاتون کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اسید بھی رکشے صفا کے پیچھے باہر آیا۔ رکشے والے نے دوبارہ آواز دی۔ اسید بھی قریب آیا۔ آنٹی باہر آ جائیں، دیکھیں تو صفا کتنی بے قرار ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ رکشے پہ جھکا اور بے حس و حرکت وجود پر اسے کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ آنٹی، اس نے دھیرے سے رات کا کندھا ہلایا تھا، اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ اسید نے جلدی سے ان کا ہاتھ تھام کر نبض چیک کی۔ ان کے خدشے کی تصدیق ہوئی تھی۔ ایک ماں سے غلطی ہوئی تھی۔ اولاد غلطی کرے تو ماں باپ سے معافی مانگنا آسان ہوتا ہے، مگر ماں باپ اس شرمندگی اور کرب کو لفظوں میں بیان کرنا، تبھی شاید اللہ پاک نے انہیں آسانی دے دی تھی۔ یہ 4 مرلوں کا کچا پکا مکان ہے، میلے فرش اور جا بجا پھیلی گندگی کی وجہ سے مکھیوں کی بھرمراہٹ ہے۔ یہاں پر پکی اینٹوں سے بنے چھوٹے سے برآمدے میں چارپائی پر بیٹھی شمع، راحت بی بی کی بڑی جیٹھانی، جنہوں نے یہ گھر مشترکہ ہونے کے باوجود بھی راحت کو ایک ٹکڑے تک نہ دیا تھا، اور ان کا ساتھ دینے والے راحت کے جیٹھ، جو کچھ دور کرسی پر بیٹھے مشکلیں آسان کرنے کے لیے تعویذوں والی کتاب غور سے پڑھتے کوئی تعویذ ڈھونڈ رہے تھے۔ پاس ہی بیٹھی ڈائجسٹ پڑھتی سمن، جو شاید اس دنیا کی باسی نہ تھی، یوں مگن تھی کہ وہ اس کتاب میں۔ ماحول پہ عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ تبھی وہاں کوئی عجیب سی آواز آئی تھی، جیسے کوئی گونگا آدمی کسی کی توجہ پانے کے لیے زور سے چیخے، جا دیکھ پھر کیا عذاب اتر آیا ہے اس زندہ مردے پر۔ شمع نے حقارت بھرے لہجے میں کہا، اس سے بڑا عذاب اور کیا آئے گا اس پر؟ ایک معصوم کے دامن پر کچڑ اچھالی تھی، بھگت رہا ہے ابھی تو۔ تم اب ابا کی فکر کرو، یتیم کا مال کھایا ہے۔ وہ بے فکری سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی۔ اللہ غارت کرے، ایک تو اس منحوس ماری کی باتیں میرا رہا
چین بھی غارت کر دیتی ہیں۔ انہوں نے پاس پڑا، غصہ اٹھا کر اسے دے مارا۔ تو میں نے کتنی بار کہا کہ مجھے ان کے کام کے لیے نہ بولا کریں، مجھے ایسے آدمی سے کوئی ہمدردی نہیں جیسے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوف تک نہ ہو۔ اسے جیسے پرواہ نہ تھی۔ آواز دوبارہ چنگاڑی تھی۔ سمن کو کوستے وہ خود اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی کا گلاس بھر کر اندر لائی تھی۔ وہ نیم تاریک کمرے کے ایک کونے میں بوسیدہ سی چار پر پڑا وجود کسی اور کا نہیں بلکہ ساحر خان کا تھا۔ اپنی خواہشات کی تقلید میں اللہ کا خوف بھلا کر دوسروں کو اللہ کے بندوں کی عزت نیلام کرنے والا، زندگی اجیرن کرنے والا ساحر خان اب اپنی معمولی ضرورت کے لیے بھی کسی دوسرے بندوں کا محتاج تھا۔ یہ فیصلہ اللہ کا تھا اور اللہ سب سے بہترین منصف ہے۔ بے شک ساحر خان کو فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا اور مزوری اسی کا مقدر بنی تھی۔ وہ پورے 6 سال بعد اس شہر کی ہواؤں میں سانس لے رہی تھی۔ اس دن رکشے میں امی کی اچانک موت نے اسے بری طرح توڑ ڈالا تھا۔ تب ہی سحر کے سمجھانے پر ایک بزنس ٹور کے بہانے میں وہ صفا کو شہر سے بائک لے گیا تھا۔ بیٹے سعد کی پیدائش پر اس نے ماں کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ وہ پرسوں ہی واپس لوٹے تھے اور صفا پوری طرح پرانی یادوں کی زد میں آ گئی تھی۔ صفا کے بے حد اصرار پر وہ آج اسے ان کے پرانے محلے میں ان کی امی کے گھر لایا تھا۔ مین گیٹ پر لگا تالا موسم کے تغیرات کی بدولت زنگ آلود ہو چکا تھا، تبھی اسے توڑنا پڑا۔ اسید نے زور لگا کر مین گیٹ کی وہ چھوٹی سی کھڑکی کھولی۔ چیختی آواز کے ساتھ کھڑکی کھل گئی تھی۔ صفا نے مضبوطی سے سعد کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسید کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ مین گیٹ سے لے کر برآمدے تک جاتی روش ایک طرف بنا کچا صحن جہاں کبھی ہرا بھرا لان ہوا کرتا تھا اور سامنے برآمدے میں ہر طرف سوکھے پتوں، مٹی اور گرد کا ڈیرا تھا۔ صحن کی گھاس مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی۔ ننھے پودوں کا تو نام و نشان تک نہ تھا۔ صرف 1-2 پودے باقی بچے تھے جو سبز لباس سے عاری تھے۔ دیوار کے ساتھ قطار میں لگے درخت بھی یہ منظر پیش کر رہے تھے۔ رات کافی تیز بارش ہوئی تھی، تبھی جگہ جگہ پانی بھی ٹھہر گیا تھا۔ گھر کے مکین نہ رہیں تو مکان بھی کھنڈر بن جاتے ہیں عجیب طریقے سے اس گھر کے ماحول میں۔ وہ سعد کو اسید کے ساتھ وہیں چھوڑ کر لان میں لگے درختوں کی طرف آئی۔ اندر چلو گی؟ اسید نے سعد کو اٹھا لیا اور اس کے پیچھے چلا گیا۔ نہیں، پہلے صفائی کا انتظام کروائیں گے، پھر اندر چلیں گے۔ سعد بھی ساتھ ہے نا؟ وہ کھوئے لہجے میں کہا۔ امی، یہ نانوں کا گھر ہے؟ 5 سالہ اسید نے ماں سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جی، آپ کی پیاری امی کا بچپن گزرا ہے اس گھر میں، جواب اسید نے دیا تھا۔ اسید بیٹے کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا اور درختوں کے پاس کھڑی ایک سوکھی شاخ کو چھو کر گئی، جیسے کسی کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اسید ادھر آئے، اس نے اچانک ہی اسید کو آواز دی۔ وہ سعد کو نیچے اتارتا اس کے قریب آ ٹھہرا۔ دیکھیں تو اسید، دیکھ بھال نہ ہونے کے باوجود سب پودے نئے سرے سے پھوٹنے لگے ہیں۔ ہر سوکھے ننھے سے ننھی شاخیں جیسے باہر آنے کو بےتاب ہیں۔ اس نے ایک درخت کی سوکھی شاخوں سے نکلتی سبز نرم پتیوں کو محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسید بالکل اس کے پاس آ ٹھہرا تھا، کیونکہ جب بہار آتی ہے تو بنجر مٹی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ خرد پودے بنا کسی آبیاری کے زمین کا سینہ چیر کر باہر آ جاتے ہیں۔ اس کو مسکراتے ہوئے صفا کا ہاتھ تھاما۔ بہار تو نام ہی زندگی کا ہے صفا، جب بہار دستک دیتی ہے تو پودے تو کیا، مرجھائے ہوئے دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ صفا نے اس کی سیاہ چمکدار آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں محبت ہی محبت تھی۔ آپ نے مجھے معاف تو کر دیا نا اسید؟ وہی لفظ دوبارہ لبوں پر آ ٹکے اور وہ جو یقین دلا کے تھکنے لگا تھا مسکرا دیا۔ میرے دل پہ بھی بہار دستک دے چکی ہے سویٹ ہارٹ وائف، تو میں اپنے دل کا دروازہ بھلا کیوں بند کر دوں گا؟ اس نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ صفا کھل کے مسکرا دی تھی۔ جی تو سامعین، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔